نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الزمر ہم پڑھ رہے ہیں اور میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ زمر سے لے کر سورۃ الشورى تک یہ 4 صورتیں ہیں جن میں توحید کا مضمون تدریجاً اپنے کمال کو پہنچے گا۔ ابتدائی سورہ زمر جس میں توحید کی بات ہو رہی ہے عبادت کے نقطہ اعتبار سے کہ عبادت صرف اللہ کی کرو، اگر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت ہو گئی تو یہ شرک ہے۔ اور عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ العبادت تجمع اصلین، عبادت 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، غایت الحب ما غایت الذل والخضوع، انتہائی درجے کی اللہ کی محبت اور انتہائی درجے میں ہی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بچھا دینا، اس کے ہر حکم کو ماننے کے لیے پہلے سے تیار ہونا۔ اور یہ زندگی کے ہر معاملے سے متعلق ہے، زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہ ہو جس میں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل نہ کر رہے ہوں۔ یہ اگر ہے تو عبادت ہے، اسی کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اور اسی کا تقاضا ہے جو اس سورہ مبارکہ میں بار بار آ رہا ہے۔ اب آئیے پڑھیں اس کو۔ فمن اظلم ممن كذب على اللہ، پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ کہا، وكذب بالصدق اذ جاء، اور اس نے سچی بات کو، حق بات کو جھٹلایا جب وہ اس کے پاس آئی۔ یعنی جو بات اللہ کی طرف سے ہو اسے کوئی نہ مانے اور اپنے پاس سے گھڑی ہوئی بات کو کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، دونوں باتیں وہ ہیں جو سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑی اور ظلم کی کوئی بات نہیں۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ یعنی یہ بات اب بار بار سامنے آ رہی ہے کہ جہنم اصلاً کافروں کا ٹھکانہ ہے، لیکن مسلمانوں میں سے بھی وہ جو پھر گناہوں پر کمر کس لیں گے تو وہ بھی پھر گویا انہی میں شامل ہو جائیں گے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ جو لے کر آیا سچی بات اور جس نے تصدیق کی سچی بات کی، یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ یعنی جو سچی بات کی تصدیق کرے یا سچی بات لے کر آئے یہ ہے متقین، پرہیزگار، اور جو سچی بات کی بجائے جھوٹی بات لے کر آئے یا سچی بات کو جھٹلا دے یہ ہیں پھر جو گناہگار۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس، ذالک جزاء المحسنین، یہی بدلہ ہے نیکوکاروں کا۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ اللہ ان سے دور کر دے ان کے برے اعمال کو، وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ انہیں بدلے میں دے ان کے بہترین اعمال کا بدلہ جو وہ کرتے تھے۔ یعنی جو نیکوکار ہیں ان کا یہ نہیں ہے کہ زندگی میں کبھی ان سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، لیکن بحیثیت مجموعی اگر ان کا رخ نیکی کی طرف رہا تو پھر اللہ تعالیٰ جو کوئی ان کی کمیاں کوتاہیاں ہوں گی وہ ان سے دور کر دے گا اور ان کے بہترین اعمال کا جو ہے ان کو بدلہ دے گا۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اور کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہ اے نبی آپ کو ڈراتے ہیں اس کے سوا معبودوں سے، جبکہ اصل صرف خوف جو ہے وہ اللہ کا ہونا چاہیے۔ اللہ کے سوا کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے نفع اور نقصان کا پوری کائنات کے حوالے سے، تو اس لیے اگر خوف ہو تو صرف اللہ کا، جبکہ یہ آپ کو ڈرا رہے ہیں اس کے سوا معبودوں سے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو اللہ گمراہ کرے بس اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، اور کیا اللہ جو ہے زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ یقیناً اللہ زبردست بھی ہے اور انتقام لینے والا بھی ہے۔ جب یہ بات آتی ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کرے یا جس کو اللہ ہدایت دے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ زبردستی اللہ ایسا کر رہا ہے، نہیں، چونکہ اللہ کی سنت کے تحت ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ جب ایک شخص ارادہ کر لیتا ہے برائی کی طرف تو اللہ کی سنت ہے کہ اس کو پھر برائی ہی کی طرف ڈھیل دیتا ہے، تو گویا پھر وہ اللہ کی سنت کے تحت گمراہی کی طرف جا رہا ہے۔ اور ایک شخص جو ہدایت کی طرف رخ کرتا ہے تو اللہ کی سنت ہے کہ اس کے لیے ہدایت میں آسانی کرتا ہے، نیکی کی طرف آسانی کرتا ہے، تو وہ گویا کہ ہدایت کی طرف جا رہا ہے۔ زبردستی والی بات مراد نہیں ہے یہاں پر، یہ ہمارے ذہنوں میں نہیں آنی چاہیے کبھی بھی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ،
اور اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے بنایا آسمان اور زمین تو کہیں گے اللہ نے. قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، اے نبی ان سے ذرا پوچھیے کہ ان سے کہیے ذرا تم دیکھو تو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضری، کہ اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ ایسے ہیں جن کو تم پکار رہے ہو کہ وہ مجھ سے وہ تکلیف جو ہے وہ دور کر دیں؟ حل ہن کاشفات ضری ہی، کہ اس کی دی ہوئی تکلیف جو ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی پریشانی وہ دور کر سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت حل ہن ممسکات رحمتی، اور اگر وہ مجھے کوئی اپنی رحمت پہنچانا چاہے، میرے ساتھ کوئی خیر کا فیصلہ کرنا چاہے، تو کیا وہ ایسے ہیں کہ اس کی رحمت کو، اللہ کی رحمت کو روک دیں مجھ پر آنے سے؟ ظاہر ہے کہ اس کا جواب نفی میں ہے. اللہ جس کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے کو روک نہیں سکتا، اور اللہ کسی کو رحمت پہنچانا چاہے تب بھی کوئی نہیں روک سکتا. قل حسبی اللہ، اسی طرح سے اگر اللہ کسی کو تکلیف پہنچا دے تو کوئی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ ہی دور نہ کرے. قل حسبی اللہ، اے نبی کہہ دیجئے اللہ میرے لیے کافی ہے. علیہ یتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. جی ہاں ٹھیک ہے، اصل میں نہیں، یہاں شاید غلط لکھا گیا ہے. پھر علیہ یتوکل نہیں ہے، یتوکل المتوکلون، ہاں بعد میں نے یہی پڑھا ہے علیہ یتوکل المتوکلون، کہ بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے نبی کہہ دیجئے میری قوم، اے قوم کے لوگوں عمل کیے جاؤ اپنی جگہ پر، انی عامل میں بھی عمل کر رہا ہوں. یعنی یہ پوری قوم مراد ہے، اور خاص طور پر کافر جو ہے مراد، کہ تم یہ کافرانہ عمل کیے جاؤ اپنی جگہ. فسوف تعلمون، قریب تم جان لو گے. من یاتیہ عذاب یخزی، کس پر آتا ہے یہ رسوا کن عذاب، اور یحل علیہ عذاب مقیم، اور کس پر جو ہے یہ قائم رہنے والا عذاب نازل ہوتا ہے. یعنی ایک دنیا کا ہے رسوا کن عذاب، اور ایک آخرت کا جو دائمی عذاب ہے، مستقل عذاب. یہ تمہیں پتہ لگ جائے گا کس پر آتا ہے. انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، اور ہم نے نبی آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے لوگوں کے لیے سچائی کے ساتھ، تاکہ آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں. فمن اهتدى فلنفسه، پھر جس نے ہدایت قبول کی تو اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا. ومن ضل فانما يضل عليها، اور جو گمراہ ہوا تو اس کی گمراہی کا وبال اس پر پڑے گا. وما انت عليهم بوکیل، اور نبی آپ ان پر داروغہ نہیں ہے، ذمہ دار نہیں ہے، ان کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے. اللہ يتوفى الانفس حين موتها، اللہ جان کو قبض کر لیتا ہے جب اس کی موت کا وقت ہوتا ہے. یعنی جب کسی انسان کے مرنے کا وقت آتا ہے اللہ اس کی جان قبض کر لیتا ہے. واللتی لم تمت فی منامہا، اور جس کے ابھی مرنے کا ٹائم نہیں آیا تو جب وہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے تب بھی قبض کر لیتا ہے اللہ اس کو. فیمسک الذی قضى علیہ الموت، اور روک لیتا ہے اس کو جس کے لیے موت طے کر دی ہے. جس کی موت کا وقت آ گیا ہے تو پھر اس کی جو ہے گویا کہ جان واپس نہیں بھیجی جاتی. وہ جو شعور سلب ہو گیا ہے وہ وہیں کے وہیں سلب ہی رہ جاتا ہے، اور وہ واپس نہیں کی جاتی. وہ موت کی حالت، وہ نیند کی حالت میں ہی موت واقع ہو جاتی ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جن کے لیے موت کا وقت ابھی طے نہیں ہوا دوسروں کو، یعنی جو جن کے لیے زندہ رکھنا مقصود ہے ان کو بھیج دیتا ہے ایک وقت مقررہ تک، ان کا شعور ان کو واپس مل جاتا ہے. یہ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے، اور ہمیں ہر روز تجربہ ہوتا ہے. اور یہ بھی در حقیقت توحید ہی کے تقاضے ہیں کہ جو ہمیں دعاؤں کی تلقین کی گئی ہے. اب جب رات کو ہم سو رہے ہیں اللہم بسمک اموت واحیا، اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرتا بھی ہوں اور زندہ بھی ہوتا ہوں. اور جب صبح اٹھ رہے ہیں الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے زندہ کیا اس کے بعد کہ میں مر چکا تھا. یہ ایک نیند جو ہے موت کی بہن ہے. ہم پر ہر روز یہ ہے کہ موت کسی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور اگر اللہ کو منظور ہو کسی وقت کہ بس موت کا وقت آ گیا تو سوتے میں ہی جو ہے قبض کر لیے جائیں گے. باقی یہ کہ جن کے لیے طے ہوتا ہے وہ صبح کے وقت اٹھ جاتے ہیں. تو یہ جو ہے موت کا تجربہ ہمیں ہر روز ہو رہا ہے، لیکن ہمیں غور و فکر ہم نہیں کرتے، اس پر سوچتے نہیں ہیں. یہ اللہ ہمیں غور و فکر کے لیے تیار کر رہا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے بنا لیا اللہ کے سوا سفارش کرنے والے. قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، اے نبی سے کہیے کہ کیا وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں. خاص طور پر بت، ان میں کیا سمجھ بوجھ ہے اور نہ ہی کوئی اختیار رکھتے ہوں. اور یہ اختیار والی بات تو سب کے لیے ہے کہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اللہ کے، اصل اختیار اللہ کے پاس ہے. قل للہ الشفاعۃ جمیعا، نبی کہہ دیجئے کہ شفاعت کل کی کل اللہ کے لیے. کیوں اللہ کے لیے ہے؟ کہ وہ جو بھی اللہ تعالیٰ اعزاز و اکرام اپنے بندوں کا کرے گا اس میں اصل فیصلہ اللہ کا ہوگا.
کہ کس نے کس کے لیے شفاعت کرنی ہے، کن کی شفاعت کی بنیاد پر کن کن کو چھوڑا جائے گا، وہ سارا ڈیسیژن اللہ کا ہوگا، فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ اس لیے کہہ دیجئے قل للہ شفاعت جمیعا، شفاعت ہے، شفاعت حقانی ہے، لیکن وہ کل کی کل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا فیصلے کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمین میں، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی جناب میں تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب لیا جائے ان کے سامنے ایک اللہ کا نام تو ان کے دل رک جاتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی جن کا واقعتاً آخرت پر ایمان نہیں ہے، جب توحید کی بات آئے تو ان کے دل بند ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اللہ کے سوا اوروں کا نام لیا جائے تبھی وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ اب یہ کافروں کا جو ہے مشرکین مکہ کا طرز عمل تھا کہ ایک اللہ کی بات کرو تو انہیں پسند نہیں آتی تھی، اور جو ہے دیوی دیوتاؤں کے حوالے سے اور فرشتے جو جن کو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا تھا، ان کا جو ہے ایک سے زائد کے حوالے سے تذکرہ ہو تو وہ خوشیاں مناتے تھے۔ دیکھیے یہی طرز عمل ہے جو بدقسمتی سے ہمارے یہاں آ گیا ہے کہ ایک اللہ کی بات ہو تو ہمارے بعض مسلمان ایسے ہیں کہ جن کو جو ہے وہ بات اتنی اچھی نہیں لگتی، ان کی طبیعت مائل نہیں ہوتی اس کو سننے کے لیے توحید کی بات کو، لیکن اولیاء اللہ کے حوالے سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور رسولوں کے حوالے سے وہ بات اگر ہو اور اس کے اندر جو ہے باتیں آپ کریں، وہ آپ کو نظر آئے گا کہ بڑی توجہ ہے اور ساری عقیدت اسی کے لیے ہے۔ نہیں، یہ جو ہے اتنی اچھی علامت نہیں ہے۔ یہ نبی اور رسول بھی آئے تو کاہے کے لیے آئے، یہ اولیاء اللہ ہیں تو کاہے کے لیے ہیں، اللہ کے دوست وہ کاہے کے لیے ہیں، اولیاء اللہ کنہیں کہتے ہیں، اللہ کے دوست جو ہیں وہ کاہے کے لیے ہیں، اسی توحید کو سمجھانے کے لیے آئے تھے وہ۔ تو اگر یہ توحید پیش نظر نہ رہے تو پھر محض اولیاء اللہ کے ساتھ تعلق، نبی اور رسولوں کے ساتھ تعلق، وہ تو پھر صرف جو ہے نام کا تعلق ہے، وہ تو جو ہے بس سہارا ہے پھر ذہنی، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب تک یہ توحید موجود نہ ہو باقی سب کچھ پھر ذہنی سہارے آئیں گے اور کسی کام نہیں آئیں گے، محض سہارے، یہ جھوٹی تمنائیں ہیں، جھوٹی خواہشات ہیں۔ اللہ ہمیں اس جو ہے جھوٹی تمناؤں والی کیفیت سے بچائے۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ پیدا کرنے والے آسمان اور زمین کے، عالم الغیب والشہادہ، جاننے والے چھپے اور ظاہر کے، انت تحکم بین عبادک، بے شک تو ہی فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے مابین، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان باتوں میں جن میں کہ وہ اختلاف کرتے تھے۔ ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جميعا، اور اگر ظالموں کے پاس اتنا کچھ ہو جتنا ہے زمین میں، ومثلہ معہ، اور اتنا ہی اور ہو، جتنا مال و دولت سونا چاندی پوری زمین میں بکھرا ہوا ہے، یہ اگر کسی ظالم کے پاس ہو اور اتنا ہی اور ہو، لفتدوا بہ من سوء العذاب یوم القیامہ، تو وہ اگر جو ہے قیامت والے دن برے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دیں، تو یہاں اگرچہ مراد موجود نہیں لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اول تو کسی کے پاس اتنا ہونا ہی محال ہے، لیکن اگر بالفرض ایسا ہو تب بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ظاہر ہو جائیں گی ان پر اللہ کی طرف سے وہ باتیں جو وہ پہلے خیال بھی نہیں کرتے تھے، سوچتے بھی نہیں تھے، یعنی وہاں پر جہنم کے عذاب کی کیفیات جو سامنے آ جائیں گی ان کے، دنیا میں تو کبھی ان کے حاشیے خیال میں نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی ہوگی اور عذاب کے اتنے جو ہے سخت جو ہے انداز ہوں گے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ان پر ظاہر ہو جائیں گی ان کی وہ برائیاں جو انہوں نے کی تھی، وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان پر الٹ پڑے گی وہ چیز جس کا مذاق اڑاتے تھے، یعنی اللہ کا عذاب۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان کو پہنچتی ہے کوئی تکلیف تو ہمیں پکارتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر جب ہم اسے بدل دیتے ہیں، یعنی اسے دے دیتے ہیں نعمت اس کے مقابلے میں، قال انما اوتیتہ علی علم، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تو یہ ملی ہے میرے ذہانت اور فطانت کی بدولت، میری پلاننگ کی بدولت، یہ میری صلاحیت ہے جس کی وجہ سے مجھے ملی ہے۔ پہلے جب تکلیف پہنچ رہی ہے تو اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ میری مصیبت دور کر، اور جب مل گئی تو پھر اللہ کو یاد نہیں کر رہا، اپنی صلاحیت، یہ ہے شرک، اللہ کی جگہ اپنے آپ کو لے آیا ہے۔ یہ نوٹ کر لیجئے، انسان کو جو کچھ بھی مل رہا ہے وہ اللہ دے رہا ہے، نہ یہ اسباب و علل ہے کہ ان پر بھروسہ ہو جائے کہ بس یہ جو ہے میرے پاس جو ہے کاروبار کے اندر فلاں چیز میں نے خریدی ہے، میں بیچوں گا لازم مجھے فائدہ ہو جائے گا، نہیں، گارنٹی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کب جو ہے کس شے کی مارکیٹ اللہ کی طرف سے جو ہے فیصلہ ہو جائے اور ڈاؤن ہو جائے اور تمہیں بے تحاشا نقصان ہو جائے، سارا اختیار اللہ کا ہے۔ فائدہ جو تمہیں دے گا تو اللہ دے گا، نقصان بھی اگر ہوگا تو اللہ کی طرف سے ہوگا، ٹوٹل اختیار اس کا ہے۔ انسان سمجھنے لگے میرے کیے سے کچھ ہو رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو گویا کہ اپنے آپ کو اللہ کے مد مقابل بٹھا لیا اس نے۔ بل یہ فتنہ، بلکہ یہ آزمائش ہے، اللہ آزما رہا ہے کہ اللہ جب دیتا ہے تو مال و دولت تب بھی آزماتا ہے کہ اب آپ سے باہر تو نہیں ہو جاتا، شکر گزار بنتا ہے کہ نہیں بنتا، گمراہی کی طرف تو نہیں چلا جاتا، اور تکلیف دیتا ہے تب بھی آزماتا ہے کہ شکوے شکایتیں تو شروع نہیں کر دیتا، یا پھر یہ کہ صحیح دینی روش ہے کہ صبر کرے
اور راضی ہو جائے اس پر جس پر اللہ نے رکھا ہے کہ اللہ میں راضی ہوں، مجھے بتا ہے تو آزمائش کر رہا ہے میری، تو دیتا ہے تب بھی آزمائش، تو لے لیتا ہے تب بھی آزمائش، دونوں آزمائشیں ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح کی بات کہہ چکے ہیں ان سے پہلے لوگ۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر کچھ کام نہیں آیا ان کے وہ جو کمائی کرتے تھے، دنیا کے مال و دولت، یہ عیش و عشرت کے سامان کچھ کام نہیں آئے ان کے۔ جب اللہ کا عذاب آیا یہ ان کو بچا نہیں سکے، نہ ان کے وہ معبود جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کھڑ لیا تھا۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، پھر وہ ان کی برائیاں جو انہوں نے کمائی تھیں وہ ان پر پڑ گئیں، یعنی ان کے بدلے ان پر عذاب آ گیا۔ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور وہ جو ظالم ہیں ان میں سے ان پر بھی جو انہوں نے برائیاں کی ہیں ان کے باعث عذاب آ کر رہے گا، پہنچے گا، یعنی جیسے پہلوں پر آیا تھا ایسے ان پر بھی، جو یہ مکہ کے لوگ ہیں ان پر بھی آ کر رہے گا۔ ان میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے، اور ان کے پاس تو ہمارے محبوب ترین نبی آ گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تو لازماً پہنچے گا۔ وما هم بموجودین، اور یہ تھکانے والے نہیں ہیں۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اور یہ کیا جانتے نہیں کہ بے شک اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور یہ کشادگی اور تنگی آزمائش کے لیے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، اے نبی کہہ دیجئے میرے بندو جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اس کی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف کر سکتا ہے، اس کا اختیار ہے، وہ جس کے لیے چاہے سارے گناہ معاف کر دے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ دین کی تعلیم ہماری یہ ہے کہ کسی حال میں بھی یہ مایوسی نہیں آنی چاہیے کہ بس میرے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، سوائے موت کے آثار کے۔ موت کے آثار اگر ظاہر ہو جائیں گے تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، ورنہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، اب اس کے بعد اچانک اس کو خیال آیا کہ یہ تو میں نے زندگی اچھی نہیں گزاری، تو کیا اس کا امکان ہے کہ میری توبہ قبول ہو سکے؟ تو وہ کسی عالم دین کے پاس گیا ہوگا، یہ بنی اسرائیل کے اندر گزرا ہے شخص یہ جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں روایت کے حوالے سے۔ ان عالم دین نے کہا کہ نہیں، تم نے 99 قتل کر دیے ہیں۔ اب وہ دین سے واقف نہیں تھے، کوئی جو بھی صاحب تھے بہرحال، وہ انہوں نے کہا کہ 99 قتل تم نے کیے تو تمہارے تو بچنے کا کوئی چانس نہیں، تمہارے لیے توبہ کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اس نے اس وقت جو ہے ڈپریس ہو کر اور ان عالم دین کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے کر لیے۔ اس کے بعد پھر کسی نے کہا کہ فلاں جگہ کوئی ہیں ان کے پاس جاؤ، وہاں وہ صاحب گئے، وہ یعنی شخص گیا ان بزرگ کے پاس، انہوں نے کہا بالکل موقع ہے بھائی، یہ تو موت کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تم توبہ کرو اللہ کی جناب میں، تمہارے یہ 100 کے 100 گناہ قتل کے جو گناہ ہیں یہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے محسوس کیا کہ یہ اس ماحول میں لوگ اس کو جو ہے نیکی کے راستے پر چلنے نہیں دیں گے، اس نے اس معاشرے میں 100 قتل کیے ہیں۔ اس سے کہا تم ایسا کرو یہاں نہ رہو، تم فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں جا کر تم یہ جو ہے کوشش کرو، توبہ تو تم کر چکے ہو، ارادہ تم کر لو بس اب، اور اس کے بعد تمہارے لیے نیک راستے پر چلنے کے لیے آسانی ہوگی، فلاں بستی میں چلے جاؤ۔ اب وہاں سے وہ نکل پڑا اور راستے میں اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اب جو ہے فرشتے آ گئے، فرشتوں کے مابین نزاع پیدا ہو گیا۔ ایک جو ہے جو فرشتہ تھا وہ کہتا تھا کہ یہ جنتی ہے، اس کو جنت میں لے کے جانا ہے، اور ایک وہ تھا جو کہ کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ جہنمی ہے، اسے جہنم میں لے کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ راستہ ناپ لو، جو راستہ یہ طے کر چکا ہے اگر وہ زیادہ ہے تو پھر یہ جنتی ہے، اور اگر وہ راستہ جو ابھی اس نے طے کرنا ہے وہ زیادہ ہے تو پھر یہ جہنمی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس راستے کو بڑھا دیا جو اس نے طے کیا ہوا تھا۔ اگرچہ وہ توبہ کے بعد اپنی زندگی میں کوئی نیک عمل نہیں کر سکا، لیکن توبہ وہ کر چکا تھا اور نیک راستے پر چلنے کے لیے اس نے ارادہ کر لیا تھا جانے کا۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ اللہ کی رحمت سے یہ 100 نہیں 1000 لاکھوں جو کے حوالے سے بھی جو قتل کا معاملہ ہو، اگر انسان اللہ کی بارگاہ میں موت کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے شرک بھی کیا ہو اور بڑے بڑے گناہ بھی کیا ہو، جتنے بھی گناہ ہو، احد پہاڑ جتنے بھی اگر گناہ ہو بالفرض اس کے، تب بھی اگر وہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی جناب میں توبہ کرے اور آئندہ کے لیے ارادہ کرے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا اور نیکی کے راستے پر گامزن ہو جائے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ اور یہ ہم پہلے پڑھائے ہیں، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات کے جو خلوص نیت سے توبہ کرے تو اللہ ان کے گناہوں کو، ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ یہاں تو یہ معاملہ ہے، تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور رجوع کرو اپنے پروردگار کی جناب میں، وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور اس سے
اور اس کی فرمانبرداری اختیار کرو اس سے پہلے کہ آ جائے تم پر عذاب، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور پیروی کرو اس بہترین بات کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، من قبل ان یاتیکم العذاب بغتہ، اس سے پہلے کہ آ جائے تم پر عذاب اچانک، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہیں کہنے لگو تم کہ یا کوئی ذی نفس تم میں سے کہنے لگے کہ ہائے افسوس اس بات پر کہ میں اللہ کی طرف سے جو ہے بے پرواہی برتتا رہا، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو اللہ کے نبیوں کا مذاق ہی اڑاتا رہا، دعوت کا مذاق ہی اڑاتا رہا، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا کوئی یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں پرہیزگاروں میں سے ہوتا، او تقول حین تری العذاب، اور یا کہنے لگے جس وقت دیکھے گا عذاب کو، یعنی اس وقت کہے جب قیامت والے دن عذاب کو دیکھے، لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کہ کسی طرح مجھے لوٹنا مل جائے تو میں ہو جاؤں نیکوکاروں میں سے، تو وہ جو کل پچھتاوا ہونا ہے جس میں چانس کوئی نہیں ملنا، یہی پہلا اور آخری چانس ہے، یہ دنیاوی زندگی ہے جو ہے اس میں کما لو جو کمانا ہے، دوبارہ واپسی کا چانس نہیں، تو وہاں جا کر جو سوچا ہے کوئی دوبارہ واپسی مل جائے، مجھے ہدایت ملی ہوتی تو وہ پرہیزگار ہوتا، تو اس کی بجائے اب جو ہے یہ ہے جو یاد دہانی اللہ کروا رہا ہے۔ بلا قد جاءتک آیاتی، کیوں نہیں تجھ تک پہنچ چکی تھی میری آیات، فکذبت بها، تو نے ان کو جھٹلایا، واستکبرت وکنت من الکافرین، اور تو نے غرور کیا اور تو تھا کافروں میں سے، ویوم القیامۃ تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہهم مسودۃ، اور قیامت کے دن آپ دیکھیں گے ان کو جو جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے، یہ گناہوں کی سیاہی جو دل کے اندر جمع ہو رہی ہے وہ چہروں کے اوپر آ جائے گی، اللہ بچائے اس کیفیت سے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم کافروں کا ٹھکانہ، غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ وینجی اللہ الذین اتقوا بمفازتہم، اور اللہ پرہیزگاروں کو نجات دے گا اور ان کی بچاؤ کی جگہ، ان کے جو ہے عیش و عشرت کی جگہ پر ان کو پہنچائے گا۔ لا یمسهم السوء ولا هم يحزنون، اور ان کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ بنانے والا ہے ہر شے کا، وهو على كل شيء وکیل، اور وہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ لہ مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس کنجیاں ہیں آسمان اور زمین کی، کیا مراد؟ یعنی جتنے بھی خزانے ہیں آسمان و زمین کے ہر اعتبار سے وہ سب کے سب اس کے اختیار میں ہیں، کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہونے کا مطلب یہ سارا کنٹرول اس کے ہاتھ میں۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا، اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ ہیں ناکام ہونے والے۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا میں تمہارے بتلانے سے یا تم مجھے یعنی حکم دے رہے ہو، مشورہ دے رہے ہو کہ تمہارے کہنے سے میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں، ایھا الجاہلون، اے نادانو، یعنی تمہاری کوشش تو یہ ہے کہ میں اللہ کو چھوڑوں اور اللہ کے سوا جن کو تم پوج رہے ہو ان کو پوجنا شروع کر دوں، تو تم یہ چاہ رہے ہو کہ اللہ کے سوا تمہارے کہنے سے میں جو ہے تمہارے معبودوں کی پیروی شروع کر دوں، معاذ اللہ۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، جبکہ میری طرف وحی کیا جا چکا ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور اے نبی جو آپ کی طرف وحی کیا جا چکا اور آپ سے پہلے جو لوگ تھے ان کی طرف بھی وحی کیا گیا تھا، وہ لئن، کیا بات تھی؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے، ولا تکونن من الخاسرین، اور تم ہو جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں۔ یعنی ماضی میں جتنے رسول آئے اگر بالفرض وہ بھی شرک کرتے تو ان کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے، اور نبی اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، بلکہ نہیں اللہ ہی کی عبادت کیجیے اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیے۔ وما قدر اللہ حق قدری، اور انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسا پہچاننا چاہیے تھا، اللہ کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی قدرت کا انداز، اس کی صفات کا احساس۔ والارض جميعا قبضته يوم القیامہ، اور قیامت والے دن یہ کل زمین، پوری کی پوری زمین اس کے قبضہ قدرت میں ہوگی، اس کی مٹھی میں ہوگی، اس کے کنٹرول میں ہوگی۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان اس کے دانے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ جو ہے آسمان جیسے ہم گلیکسیز دیکھتے ہیں اوپر ہوتی ہیں، کھلتی چلی جاتی ہیں، پھر جو ہے وہ لپٹتی ہیں اور ایک بلیک ہول رہ جاتا ہے، ایسے ہی اللہ آسمانوں کو لپیٹ لے گا، اس کے دانے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور بہت بلند ہے ان سے جن کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، اور پھونکا جائے گا سور میں تو بے ہوش ہو جائے گا جو کوئی بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے۔ اب اس میں جو ہے مختلف آراء ہے کہ چار جو بڑے فرشتے ہیں وہ شاید بے ہوشی سے بچیں گے، بعض نے جو ہے جو عرش کو سنبھالے ہوئے فرشتے وہ بھی شامل کیے ہیں، بعض نے اس میں شہداء کو بھی شامل کیا ہے، تو یہ مختلف آراء ہے اس میں۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا، فاذا هم قیام ینظرون، تو پھر جو ہے یعنی ابتداءً تو جو ہے جو باقی انسان ہیں ان کے لیے تو جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو یہ پوری کائنات کا نظام ڈسٹرب ہو جائے گا، اور پھر یہ جو ہے
اساد جسے کہا جاتا ہے، اور سارے کے سارے یہاں پر ہلاک ہو جائیں گے، لیکن باقی جو کہا گیا کہ فرشتوں میں سے یا جو دنیا سے گزر چکے ہیں لوگ ان کے حوالے سے، تو وہ ہیں جن پر بے ہوشی کسی کیفیت طاری ہوگی اس نفخ اول کی وجہ سے۔ نفخ جو ہے ثانی جو ہے اس کے بعد تو پھر سارے کے فاذا ہم قیام ینظرون، یہ سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ واشرقت الارض بنور ربها، اور زمین چمکنے لگے گی، روشن ہو جائے گی اپنے پروردگار کی نور سے۔ ووضع الکتاب، اور اعمال نامے نکال لائے جائیں گے۔ وجیء بالنبیین، اور حاضر آ جائیں گے انبیاء کرام بھی، والشہداء، اور گواہ بھی۔ وقضی بینہم بالحق، اور ان کے مابین فیصلہ کر دیا جائے گا انصاف کے ساتھ۔ یعنی یہ قصہ زمین برسر زمین چکایا جائے گا، میدان حشر یہی زمین پر ہوگا، یہی اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے جو ہے تخت کو عرش کو اٹھائے ہوئے آ جائیں گے، اور پھر صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے فرشتے، اور پھر پوری جو ہے نوع انسانی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو پیدا ہوئی تھی وہ میدان میں کھڑی ہوگی، اور پھر حساب یہیں کے یہیں چکایا جائے گا۔ گواہیاں باقاعدہ ہوں گی، انبیاء کرام شہداء آئیں گے، اور گواہیاں باقاعدہ قانونی تقاضے پورے ہو کر پھر سزاؤں کا اعلان ہوگا۔ وقضی بینہم بالحق، اور ان کے مابین فیصلہ کیا جائے گا انصاف کے ساتھ۔ وہم لا یظلمون، اور پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ووفیت کل نفس ما عملت، اور پورا بدلہ دیا جائے گا ہر ذی نفس کو جو اس نے کمائی کی ہوگی۔ وہو اعلم بما یفعلون، اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور ہانک کر لے جائے جائیں گے کافر جہنم کی طرف گروہ در گروہ۔ حتی اذا جاؤها، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائیں گے اس پر جہنم پر۔ فتحت ابوابها، کھولے جائیں گے اس کے دروازے۔ وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسول منکم، تو کہیں گے ان سے داروغہ جہنم کے، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو پڑھتے تھے تم پر تمہارے پروردگار کی آیات۔ وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں خبردار کرتے تھے آج کے دن کی ملاقات سے۔ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ایسا ہوا تھا، نبی اور رسول تو آئے تھے۔ ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن عذاب کی بات ثابت ہو گئی کافروں پر، یعنی ہم نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا تو ہم پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، ہمیشہ جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ اور اس میں رہو گے اب ہمیشہ۔ فبئس مثوى المتکبرین، پس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کے لیے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور عزت و احترام کے ساتھ لے جائیں گے وہ جو پرہیزگار تھے، جو تقوی اختیار کرتے تھے اپنے پروردگار کا، جنت کی طرف، وہ بھی گروہ در گروہ۔ حتی اذا جاؤها، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائیں گے۔ وفتحت ابوابها، اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها سلام علیکم، اور جنت کے داروغہ ان سے کہیں گے سلامتی ہو تم پر، تم پاکیزہ لوگ ہو۔ فادخلوها، بس اس میں داخل ہو جاؤ، خالدین، ہمیشہ کے لیے۔ اب دیکھیے کتنا بڑا کنٹراسٹ ہے کہ وہاں جو ہے وہ سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے کہ تم دعوت قبول کرتے تو جہنم کے عذاب سے بچ جاتے، یہاں مبارکباد دی جائے گی۔ وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اور وہ کہیں گے جو جنت میں داخل ہونے والے ہیں، کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں اس زمین کا وارث کیا۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، کہ اس جنت کے اندر ہم جہاں چاہتے ہیں ہم قرار پکڑتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں تصرف میں لاتے ہیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، پر کیا ہی خوب بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور آپ دیکھیں گے فرشتوں کو کہ وہ گھیرے میں لیے ہوئے ہوں گے عرش کو۔ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، تسبیح بیان کرتے ہوں گے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا انصاف کے ساتھ۔ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہا جائے گا کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب سورۃ المومن، اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون دعا ہے۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ اللہ نے پیدا کیا ہمیں عبادت کے لیے، اور ہر عمل کا ایک خلاصہ ہوتا ہے، ہر عمل کی ایک آپ کہہ لیجئے کہ لب لباب ہوتا ہے، تو عبادت کا لب لباب دعا ہے۔ اگر ہم نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، قربانی اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ہم دعا اللہ سے نہیں کر رہے جیسے ہمیں کرنی چاہیے، تو پھر عبادت کا حق ادا نہیں ہوا۔ اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ایک طرف ہی میرے احکامات مانے، اور دوسری طرف یہ کہ مجھے ہی پکارے، جب کوئی مسئلہ آئے تو میری ہی طرف رجوع ہو، ان کا کسی اور طرف نہ ہو۔ اسباب و علل کی نفی نہیں ہے، اس کو تلاش کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو بازار میں خریدنے جانے سے پہلے اللہ سے مانگو کہ اللہ مجھے یہ جوتے کا تسمہ چاہیے، یہ مجھے دے، اس لیے کہ بازار سے بھی تم لا رہے ہو تو اس کے پیچھے اصل مسبب الاسباب اللہ ہے۔ یہ ہے تلقین کہ زندگی کی کوئی شے بھی ایسی نہیں ہے جس کے پیچھے اصل مسبب الاسباب اللہ نہ ہو۔
تو اس لیے ہر معاملے میں تمہارا رجحان اللہ کی طرف ہونا چاہیے، کسی اور کی طرف نہیں جانا چاہیے. اللہ سے مانگو، اس کے بعد پھر اس کے حصول کے لیے کوشش کرو، جدوجہد کرو، پھر جو اللہ نے تمہارے لیے طے کیا ہوا ہے وہ نتیجہ نکل آئے گا. اب پڑھیے اس کو ساتھ ساتھ سمجھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. نازل کر رہا ہے اس کتاب کا اللہ کی جانب سے جو زبردست ہے اور علم والا ہے. اب دیکھیے وہاں آیا تھا عزیز الحکیم، زبردست ہے اور حکمت والا ہے. جو چاہے حکم دے زبردست ہے، لیکن جو حکم دیتا ہے حکمت کے ساتھ دیتا ہے، الٹ ٹپ نہیں دیتا. اب یہاں چونکہ دعا کا معاملہ ہے تو آیا العزیز العلیم، وہ زبردست ہے اور علم والا ہے. یعنی جو بھی اسے پکارے گا اسے معلوم ہے، وہ علم رکھتا ہے اور یہ قدرت بھی رکھتا ہے کہ جو بھی مانگے ان سب کو دے سکے. میں تو اس کے لیے کہا کرتا ہوں کہ پوری کائنات میں جتنے بھی ہیں سب کے سب اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جتنا زیادہ سے زیادہ مانگ سکتے ہیں سب کے سب مانگ لیں، اللہ سب کے سب کو دے دے گا، اس کے خزانے میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی. تو کہا گیا العزیز زبردست ہے، اختیار رکھتا ہے کہ سب کی ضرورتیں پوری کر دے. العلیم اور علم بھی رکھتا ہے. ایک وہ ہے جو جن کے پاس نہ اختیار ہے کوئی اور نہ ہی انہیں پتا ہے کہ انہیں کون پکار رہا ہے. اور میں تو ایک سیدھی بات کہا کرتا ہوں، 2 افراد 3 افراد ایک وقت میں بولنا شروع کر دیں، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. کہیں گے بھائی ایک آدمی بولو، ایک آدمی کی بات سمجھ میں آئے گی. سب کے سب بول رہے ہوں اور اللہ سب کی سن رہا اور سمجھ رہا ہے. یہ ہے جو فرق ہے اللہ کا اور باقی سب کا. باقی سب جو بھی کوئی ہیں وہ سب کی باتیں بیک وقت نہیں سن سکتے. صرف اللہ ہے جو سب کے سب بول رہے ہوں، چاہے دل میں بول رہے ہوں، بلند آواز سے بول رہے ہوں، جیسے بھی بول رہے ہوں، اللہ ہر آن ہر لمحے سب کی سن رہا ہے اور سب کے جو بھی دعائیں ہیں ان کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول. گناہوں کا بخشنے والا ہے، توبہ کا قبول کرنے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے اور بڑی مغفرت والا ہے. اس کے خزانے بڑے اتھاہ ہیں، کبھی ختم نہیں ہوتے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اور نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیات کے بارے میں مگر کافر لوگ. فلا یغرر کا تقلبہم فی البلاد، اے نبی آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے ان کی شہروں میں چلت پھرت. یہ بڑا جو ہے ان کا چلت پھرت ہے، ان کی کاروباری حیثیتیں ہیں. آج کی معیشت کے اندر دنیا، آج کی جو معیشت کی اعتبار سے دنیا ہے اس میں ظاہر ہے ان کا بڑا غلبہ ہے. آج بھی اگر جائزہ لیں گے یہ چلت پھرت تمہیں دھوکے میں نہ ڈالو اے مسلمانوں. اصل کمزوری تمہاری مجھ سے دوستی ہے، تم نے مجھ سے دشمنی پالی ہوئی ہے. تم اگر آج مجھ سے دوستی کر لو گے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ ہے کہ تمہیں مجھ سے دوستی کرنی ہے. ہر دور میں جس دور میں بھی مسلمانوں نے اللہ سے دوستی کا تعلق قائم کیا تو یہ کافروں کی جو ہے بڑی بڑی معیشتیں، ان کے بڑے جو ہیں آپ کہہ لیجئے کہ طاقتیں، یہ ان کے کسی کام نہیں آئی. اللہ کے مقابلے میں کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ لیکن کمزوری یہاں ہے کہ تم جو ہے اللہ سے دشمنی کیے بیٹھے ہو، اللہ سے دوستی کا تعلق نہیں ہے. تو پھر اللہ کی سنت ہے، جب اللہ کے ساتھ دوستی کا تعلق مسلمان نہیں بنائیں گے تو پھر اللہ اپنے دشمنوں سے پٹوائے گا. یہ ہے ذلیل کرنے کا طریقہ کہ اللہ پھر اپنے دشمنوں سے پٹواتا ہے. وہ اس وقت ہو رہا ہے. اس وقت بھی یہی بات تھی کہ اے نبی آپ کو یہ کافروں کی چلت پھرت جو ہے اور ان کا بڑا جو ہے روب شوب ہے، بڑی طاقت ہے ان کی، بڑا نام ہے یہاں، یہ ان کی چلت پھرت سے آپ نہ گھبرائیں. کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب، جھٹلا چکے ہیں ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کی قوم اور احزاب اور کتنے ہی گروہ من بعد اور ان کے بعد. وحمد کل امت برسولہ، اور ارادہ کیا تھا ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں، لیاخذوا کہ ان کو پکڑ لیں، وجادلوا بالباطل اور ان سے جھگڑا کریں باطل کے ساتھ، لیدحضوا به الحق تاکہ حق کو جو ہے اس کے ذریعے سے شکست دے دیں. معاذ اللہ، باطل کے ذریعے سے حق کو شکست دینے کی کوشش یہ ہر دور میں ہوتی رہی اور یہ آج بھی ہو رہی ہے. فاخذتهم، تو پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. فکیف کان عقاب، پھر کیسی ہوئی میری سزا. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور اسی طرح ثابت ہو چکی آپ کے پروردگار کی بات کافروں پر کہ بے شک وہ آگ والے ہیں. الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ لوگ یعنی فرشتے جو اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو اور جو اس کے ارد گرد ماحول میں ہیں تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ گناہ بخشواتے رہتے ہیں اہل ایمان کے. یہ فرشتے جو ہیں جہاں اللہ کی تسبیح و تحمید کر رہے ہیں وہیں پر دنیا میں جتنے اہل ایمان ہیں ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. اے اللہ یہ دنیا میں جو اہل ایمان ہے، جو اہل ایمان ہے واقعتاً جو عمومی اعتبار سے نیکی کے راستے پر چل رہے ہیں لیکن کبھی کبھار ان سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، وہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے. اور آپ نوٹ کیجئے صرف فرشتے ہی نہیں، یہ جو سمندر کے اندر مچھلیاں ہیں، یہ جو پرندے ہیں، یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں حشرات الارض ہیں، یہ نیک لوگ جو ہیں اور خاص طور پر جو دین کا علم رکھنے والے لوگ ہیں اور پھر آگے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، ان کے لیے یہ بھی دعائیں کرتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے
یہ جو ہے احادیث مبارکہ کے اندر یہ مضمون بیان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے نیک لوگوں کے لیے، اور خاص طور پر جو دین کا کچھ علم حاصل کرے، اور ضروری نہیں پورا عالم ہی بن جائے، تھوڑا سا بھی علم جو حاصل ہو گیا پھر اسے کوشش کرے آگے پہنچانے کے لیے، تو درجہ بدرجہ ان کے لیے بھی پھر جو ہے یہ اس دنیا کے اندر جو ہے آپ اندازہ لگائیے کہ مچھلیاں، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، حشرات الارض یہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے، فرشتے تو خیر کر ہی رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کے لیے یہ دعائیں ہو رہی ہوں. ربنا وسعت كل شيء رحمہ، ہمارے اور اے ہمارے پروردگار، وسعت كل شيء رحمہ، تیری رحمت ہر شے پر حاوی ہے، وعلم، اور تیرا علم بھی ہر شے پر حاوی ہے. فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقیہم عذاب الجحیم، بس تو معاف کر دے ان لوگوں کو جو توبہ کریں اور جو تیرے راستے کی پیروی کریں، وقیہم عذاب الجحیم، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. یہ ہے جو کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. توبہ کی بھی توفیق دے اللہ ان کو، اور اپنے راستے کے پر چلنے کی بھی توفیق دے، یہ بھی دعائیں وہ کرتے رہتے ہیں. ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اور ہمارے پروردگار داخل کر ان کو باغات میں، یہ انہی کی دعا چل رہی ہے ابھی، یہ جو دعائیں کرتے رہتے ہیں وہ، اور اے ہمارے پروردگار ان کو باغات میں داخل کر جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. ومن صلح من آبائہم، اور جو ان میں سے نیک ہوں ان کے آباء و اجداد میں سے، وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولاد میں سے، ان کو بھی جنت میں داخل کر. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست ہے، حکمت والا ہے. وقہم السیئات، اور اللہ ان کو برائیوں سے بچا. یہ ساری انہی کی دعا چل رہی ہے ابھی. ومن تق السیئات یومئذ، اور جس کو تو اس روز یعنی قیامت کے دن عذاب سے بچا لے، فقط رحمتا، اس پر تو نے رحم کر دیا. اصل رحم وہ ہے جس کو دنیا میں برائی سے بچائے اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچائے. یہ ہے تیری رحمت، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی. ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں ان کو پکار کر کہا جائے گا کہ اللہ اس سے زیادہ بیدار ہوتا تھا جتنا تم اپنے آپ سے بیدار ہو رہے ہو اس وقت. یعنی جب کافر دیکھیں گے جہنم کی سزا اپنے سامنے تو بیداری آئے گی کہ ہم نے کیوں نہیں دعوت قبول کی دنیا میں. تو اب وہاں پر آواز دینے والا، کوئی پکارنے والا کہے گا جتنا تم اس وقت اپنے آپ سے بیدار ہو رہے ہو نا کہ دعوت قبول نہیں کی، ایسا ہی جب تم اللہ کے رسولوں کی دعوت کا انکار کرتے تھے تو اللہ اس سے زیادہ بیدار ہوتا تھا. آگے وہ الفاظ آ رہے، استدعون الی الایمان، جب تمہیں بلایا جاتا تھا ایمان کی طرف، فتکفرون، تو تم کفر کرتے تھے. تو جب کفر کرتے تھے تو اللہ اس سے زیادہ بیدار ہوتا تھا. قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل، اور وہ کہیں گے، یعنی جو بھی کافر ہیں یہ ان کا قول ہے، اب اے ہمارے پروردگار تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ تو نے ہمیں زندہ کیا، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. فهل الى خروج من سبیل، اب بھی کو بچنے کا راستہ ہے. 2 مرتبہ اس سے پہلے تو نے ہمیں پیدا کیا، 2 مرتبہ مارا بھی، 2 مرتبہ پیدا کرنا، 2 مرتبہ مارنا، کیا مطلب ہے؟ جو ایک اللہ نے ہماری ارواح کو جنود مجندہ کی صورت میں پیدا کیا تھا بیک وقت جب عہد الست لیا تھا، یہ ہمارا پہلا جو ہے تخلیق ہے، پہلی مرتبہ ہم پیدا ہوئے. پھر کولڈ سٹوریج میں سلا دیا گیا ہماری ارواح کو، اور دنیا کے اندر رحم مادر میں جس کا جسد خاکی تیار ہوتا گیا اس کی روح جو ہے دوبارہ بھیجی گئی. اب یہ دوبارہ یہاں پیدا ہونا ہے، یہ پہلی دفعہ ہم نہیں پیدا ہو رہے، یہ ہمارا دوسری دفعہ کا پیدا ہونا ہے. اور جو اب ہم مریں گے یہ ہماری دوسری موت ہوگی، اور جو ہمیں اٹھائے گا اللہ، یہ ہے دوسری مرتبہ زندہ کرنا. احیاء آیا ہے، موت 2 مرتبہ اور احیاء 2 مرتبہ، اس لیے کہ پیدائش ہماری جو ہے وہ عالم ارواح کے وقت کی ہے، باقی تو احیاء ہے. یہ پہلا احیاء اور دوسرا احیاء ہوگا دوبارہ اٹھایا جانا جو مرنے کے بعد ہوگا. اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ 2 مرتبہ تو نے موت دی اور 2 مرتبہ تو نے ہمیں دوبارہ زندہ کیا. کیا تیسرے کا کوئی چانس ہے؟ دوبارہ بھیج نیکی کر کے آئیں گے، جنت کے مستحق قرار پائیں گے، لیکن وہ موقع نہیں ہوگا. ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ، اور یہ اس لیے کہ جب انہیں دعوت دی جاتی تھی ایک اللہ کی، کفرتم، جب انہیں دعوت دی جاتی تھی ایک اللہ کی، تمہیں دعوت دی جاتی تھی ایک اللہ کی، کفرتم، تو تم کفر کرتے تھے. وَإِن یشرک بہ تؤمنوا، اور جب اس کے ساتھ شریک کیا جاتا تھا تو تم ایمان لاتے تھے. یعنی یہ ایک اللہ کی بات تمہیں قبول نہیں ہوتی تھی. ہاں اللہ کے ساتھ شریک کرنے والی بات ہو جائے پھر تمہارے لیے قابل قبول ہوتی تھی، پھر تم قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. فالحکم للہ العلی الکبیر، بس حکم کا اختیار اللہ کے پاس ہے جو اعلیٰ ہے اور بڑا ہے. والذی یریکم آیاتی، وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، دکھلاتا ہے. وینزل لکم من السماء رزقا، اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے. وما یتذکر الا من ینیب، اور یاد دہانی حاصل نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو رجوع کرتے ہیں، جو اللہ کی جناب میں رجوع کرنے والے. جس کا رجحان دنیا کی طرف ہو، بھاگ رہا ہو دنیا کے پیچھے، اس کو کہاں سے یاد دہانی ملے گی؟ یاد دہانی اس کو ملے گی جو اللہ کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرے گا.
فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اب آ گئی وہ جو ہے جو اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون ہے. بس پکارو اللہ کو اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. ایک تو یہ صرف اللہ کو پکارو, اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو, اور دوسرے یہ اطاعت اپنی اس کے لیے خالص کرو. یہ نہیں ہے کہ آج کچھ حکم اللہ کے مان رہے ہیں کچھ اللہ کے حکم توڑ رہے ہیں, نہیں, سارے کے سارے اللہ کے حکم مانو اور پھر اس سے مانگو. ولو کرہ الکافرون, کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو. رفیع الدرجات ذو العرش, وہ ہے اونچے درجوں والا مالک عرش کا. یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ, وہ اتارتا ہے روح, اور روح یہاں مراد ہے وحی, وہ وحی نازل کرتا ہے اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے. لینذر یوم الطلاق, تاکہ وہ خبردار کر دے ملاقات کے دن سے, یعنی جو بھی جن نبی اور رسول پر وحی آ رہی ہے وہ خبردار کر دیں بنی نو انسان کو یا جس قوم کی طرف بھیجے گئے ان کو اس ملاقات کے دن سے. اب یہاں یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ روح کا لفظ جو ہے وحی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, فرشتے کے لیے بھی, اور روح انسانی کے لیے بھی. یہ تینوں ایک ہی قبیل کی چیزیں ہیں. یوم ہم بارزون, جس دن وہ نکل کھڑے ہوں گے, یعنی قیامت کے دن کھڑے ہوں گے سب کے سب سامنے. لا یخفی علی اللہ منہم شیء, ان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں رہے گی, اللہ کے سامنے ہوگی ان کی ساری باتیں. لمن الملک اليوم, آج کے دن کس کی بات چاہت ہے؟ کوئی پوچھنے والا پوچھے گا بتاؤ آج کے دن کس کی بات چاہت ہے, کیا نظر آ رہا ہے؟ دنیا میں تمہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ بادشاہ حقیقی صرف اللہ ہے, اور قیامت والے دن تم سب کے سب دیکھ لو گے کہ بادشاہت اللہ ہی کی ہے, کل اختیار اس کا ہے. تو بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار, ایک اللہ کی جو قہر والا ہے اسی کی بادشاہت ہے, صرف اس کا حکم چلے گا. الیوم تجزی کل نفس بما کسبت, آج ہر ذی نفس کو جو اس نے کمائی کی ہوگی اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. لا ظلم اليوم, آج کے دن کوئی زیادتی نہیں ہوگی. ان اللہ سریع الحساب, بے شک اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت تیز ہے. وانذرهم یوم الآزفۃ اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین, اور آپ خبردار کر دیجئے اس نزدیک آنے والے دن کی جس وقت دل جو ہے پہنچ جائیں گے حلقوں تک. اتنے خوف کی کیفیت ہوگی قیامت کے دن کی سختی کی کہ دل اچھل کر حلق میں آ رہے ہوں گے, اور کاظمین جو مجرم لوگ ہیں وہ اپنے حلقوں کو دبا رہے ہوں گے کہ کہیں ہماری جو ہے جانیں نکل ہی نہ جائیں, دل جو ہے کہیں باہر نہ نکل آئے. خوف کی کیفیت اتنی شدید ہوگی کہ دل اچھل کر حلق میں آ رہے ہوں گے. یہ اصل میں عام روٹین میں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی بات, لیکن کبھی اچانک بہت بڑا صدمہ انسان کو پہنچے, سانس روک جاتا ہے ایک دم آدمی کا, اور جو ہے انسان ایک دم اپنے گلے کی طرف ہاتھ لے کر جاتا ہے. تو وہ قیامت جیسا صدمہ دنیا میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس کا 1000واں کروڑواں حصہ بھی نہیں ہو سکتا جو کہ وہاں صدمے کی کیفیت ہوگی. وہاں تو گویا اپنے دلوں کو پکڑ رہے ہوں گے کہیں نکل کے باہر ہی نہ آ جائے سینے توڑ کر, معاذ اللہ, اللہ بچائے ایسی سخت کیفیت سے. ما للظالمین من حمیم, ان کا جو ہے ظالموں کا کوئی وہاں دوست نہیں ہوگا. ولا شفیع یطاع, نہ ہی کوئی سفارشی ہوگا جس کی بات مانی جائے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, وہ جانتا ہے خیانت والی آنکھ کو اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے اس کو بھی. اگر جو ہے کہیں چوری چھپے کوئی کسی کی طرف دیکھ رہا ہے تو کسی اور سے چھپ جائے تو چھپ جائے, اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے کوئی بھی. اور جو سینوں دلوں کے اندر کوئی بات ہے مخفی, وہ بھی کسی سے سب سے چھپی ہوئی ہے لیکن اللہ سے چھپی ہوئی نہیں. واللہ یقضی بالحق, اور اللہ فیصلہ کرتا ہے انصاف کے ساتھ. والذین یدعون من دونہ لا یقضون, اور جن کو یہ پکارتے ہیں اس کو یعنی اللہ کو چھوڑ کر, لا یقضون بشیء, وہ کوئی فیصلے نہیں کرتے, ان کے پاس کوئی اختیار ہے ہی نہیں, نہ ہی وہ ایسی صلاحیت رکھتے ہیں. اصل اختیار صرف اللہ کے پاس ہے حق بات پہ فیصلے کرنے کا. ان اللہ هو السمیع البصیر, بے شک وہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے. اولم یسیروا فی الارض, کیا یہ گھومے پھرے نہیں زمین میں, فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم, پھر دیکھتے کیا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے. کانوا هم اشد منهم قوۃ وآثارا فی الارض, وہ ان سے زیادہ تھے تعداد میں اور قوت میں, اور انہوں نے زمین میں بڑے اثرات چھوڑے, نشانیاں چھوڑی. جا کے دیکھو کھنڈرات کیسی کیسی بلڈنگیں انہوں نے بنائی تھی. فاخذهم اللہ بذنوبہم, تو اللہ نے پکڑ لیا ان کے گناہوں کی پاداش میں. وما کان لهم من اللہ من واق, اور نہیں تھا ان کو اللہ کے سوا کوئی بچانے والا. ذالک بانہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات, یہ اس لیے کہ ان کے پاس آتے تھے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر, معجزات لے کر. فکفروا, تو انہوں نے کفر کیا. فاخذهم اللہ, تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا. انہ قوی شدید العقاب, بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور ہے اور شدید عذاب دینے والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ, اور ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو واضح معجزات کے ساتھ اور کھلی دلیل کے ساتھ. إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ, فرعون اور حامان اور قارون کی طرف. فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ, تو وہ کہنے لگے کہ یہ جادوگر ہیں معاذ اللہ جھوٹے. فلما جاءهم بالحق من عندنا, پھر جب ان کے پاس پہنچ گئی سچی, فلما جاءهم, پھر جب ان کے پاس پہنچ گئے سچی بات لے کر, من عندنا, ہمارے پاس سے. قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه, ان کا قتل کر ڈالو ان کے بیٹوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں. واستحيوا نساءهم, اور ان کی بیویوں کو عورتوں کو زندہ رکھو. وما كيد الكافرين الا في ضلال, اور کافروں کی چال نہیں تھی مگر گمراہی.
گمراہی کے ساتھ، یعنی وہ غلطی کر رہے تھے، یعنی ان سے سب سے بڑی غلطی وہ ہوئی جو موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہی کے محل میں پروان چڑھ گئے فرعون کے. وقال فرعون ذرونی، یا اس سے اصل مراد ایک تو وہ مراد لیا، لیکن اصل یہ تھا کہ لیکن وہ گمراہی میں تھے، انہوں نے ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیا تھا. وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، اور کہا فرعون نے مجھے چھوڑو، اپنے درباریوں سے کہہ رہا ہے، یہ اچھا خدا ہے جو اپنے درباریوں سے کہہ رہا ہے کہ مجھے اجازت دو اقتل موسیٰ، کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں، ولیدع ربہ، چاہے وہ اپنے پروردگار کو پکارتے رہیں. انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں وہ تمہارے دین میں تبدیلی نہ کر دیں، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا زمین میں کوئی فساد جو ہے وہ اس کا غلبہ نہ ہو جائے، غلبہ نہ کر دیں. وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پناہ لے چکا ہوں اپنے اور تمہارے پروردگار کی، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، ہر اس غرور کرنے والے سے جو یوم الحساب پر ایمان نہ لائے اس کی میں پناہ لے چکا ہوں. اب اس وقت یہ آپ نوٹ کیجئے کہ ایک آل فرعون ہی میں سے ایک مومن تھے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ اب تو یہ تل گئے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ بھی یہ کریں گے، تو پھر اللہ نے ان کو ہمت دی اور وہ کھڑے ہو گئے. کسی نبی اور رسول کی اتنی لمبی تقریر نہیں ہے جتنی جو ہے آل فرعون میں سے یہ مومن تھے جن کی تقریر ہے، آپ پڑھیے اب اس کو. وقال رجل مومن، اور کہا ایک مومن مرد نے، من آل فرعون، جو تھے آل فرعون میں سے، یکتم ایمانہ، جو اپنے ایمان کو اب تک چھپائے ہوئے تھے. اتقتلون رجلا، کیا تم ایک شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو، ان یقول ربی اللہ، جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات، اور وہ تمہارے پاس آئے ہیں واضح معجزات کے ساتھ، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے. وَإِن یکو کاذبا فعلیہ کذب، اگر وہ جھوٹے ہوں گے تو ان کا جھوٹ ان پر پڑے گا. وَإِن یکو صادقا، اور اگر وہ سچے ہوئے، یصبکم بعض الذی یعدکم، تو تمہیں لازمن پہنچے گی وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، کچھ اس میں سے عذاب لازمن تمہیں پہنچے گا جو وعدہ کیا جا رہا ہے. ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، بے شک اللہ ہر حد سے گزرنے والے اور جھوٹے کو ہدایت نہیں دیا کرتا. تمہیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ تم حد سے گزرنے والے جھوٹے لوگ ہو، تو اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. تمہیں جو ہے یہاں اپنے طرز عمل پر غور کر کے اور ہدایت کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یا قوم لکم الملک اليوم، اے میری قوم آج تمہارے، یا قوم لکم الملک اليوم، اے میری قوم آج تمہارے لیے بادشاہت ہے. ظاہرین فی الارض، زمین میں تم سرکشی کر رہے ہو، چھائے ہوئے ہو. فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر ہماری کون مدد کرے گا، ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. قال فرعون، اب فرعون کے ایک دفعہ تو طبیعت صاف ہو گئی. قال فرعون ما اریکم الا ما ارا، کہا فرعون نے کہ میں تو وہی تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جو مجھے سمجھ آ رہی ہے. وما آدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں نہیں تمہیں بتا رہا مگر وہ جو رشد اور ہدایت والا راستہ ہے. وقال الذی، اب ان کی تقریر جاری ہے، وقال الذی آمن، اور کہا انہوں نے جو ایمان لائے تھے، یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، کہ میری قوم میں ڈرتا ہوں تم پر اس دن کے، ایسے دن کے عذاب سے جیسے کہ پہلے گروہوں پر آیا تھا. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود، جیسے آیا تھا عذاب نوح علیہ السلام کی قوم پر اور قوم عاد پر اور قوم ثمود پر، والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد قومیں ہوئی تھی ان پر آیا تھا. وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، یعنی یہ انہی کی نافرمانیاں تھیں جس کی وجہ سے آیا، اللہ نے زیادتی نہیں کی تھی ان پر. ویا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، اور اے میری قوم میں ڈرتا ہوں تم پر اس دن سے جس دن بڑا شور بچے گا، چیخ پکار بچے گی، جان بچانے کے لیے جو ہے لوگ چیخ رہے ہوں گے، پکار رہے ہوں گے کہ ہمیں کوئی بچانے والا ہے، کوئی بچائے، ہماری مدد کرے. میں ڈرتا ہوں، مجھے خطرہ لگ رہا ہے کہ وہ عذاب آیا چاہتا ہے اور چیخ پکار کا وقت زیادہ دور نہیں ہے. یوم تولون مدبرین، جس دن تم پیٹ دکھا کر بھاگو گے، ما لکم من اللہ من عاصم، پھر تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. ومن یضلل اللہ فما له من ہاد، اور جس کو اللہ گمراہ کرے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. ولقد جاءکم یوسف من قبل، اور تمہارے پاس آ چکے ہیں یوسف علیہ السلام اس سے پہلے، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ. فما زلتم فی شک مما جاءکم بھی، پھر تم شک میں رہے ان چیزوں کے بارے میں جو وہ لے کر تمہارے پاس آئے تھے. یعنی یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بھی انہوں نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا. البتہ حتی اذا ہلاک، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی، اللہ نے ان کو موت دے دی. قلتم، پھر یہ جو ہے ان کی تعلیمات کو انہوں نے لے لیا، اور وہ بھی صرف نام کا لیا، عمل نہیں کیا اس پر پھر بھی. لیکن ساتھ ہی یہ کہا قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، کہ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد اللہ کی کوئی رسول نہیں بھیجے گا، بس یہ آخری رسول تھے جو آ گئے، معاذ اللہ. کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے اس کو جو حد سے گزرنے والا ہو اور شک کرنے والا ہو. الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، اور وہ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں بغیر دلیل کے جو ان کو پہنچی ہو.
کبر مقتا عند اللہ، اللہ کی بڑی بیزاری ہے، اللہ کے ہاں بڑی بیزاری ہے ان کی باتوں سے، وعند الذین آمنوا، اور اہل ایمان کی بھی بڑی بیزاری ہے ان کی باتوں سے، کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح اللہ مہر کر دیتا ہے ہر اس دل پر جو غرور کرنے والا ہے اور سب سرکش ہے۔ وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، اور کہا فرعون نے حامان بنا میرے لیے ایک اونچا محل، شاید کہ میں راستے تلاش کروں، اسباب السماوات، راستے آسمانوں کے، فاطلع الی الہ موسیٰ، پھر میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو، معاذ اللہ، وانی لاظنہ کاذبا، اور میرا خیال تو یہ کہ یہ جھوٹے ہیں، معاذ اللہ، وکذالک زین لفرعون سوء عملی، اسی طرح خوشنما بنا کر دکھا دیے گئے فرعون کو اس کے برے اعمال، وصد عن السبیل، اور روک دیا گیا سیدھے راستے سے، وما کید فرعون الا فی تباب، اور فرعون کی چال نہیں تھی مگر تباہ ہونے والی، تباہی میں جانے والی، ناکام ہونے والی۔ وقال الذی آمن، اب پھر تقریر شروع ہو گئی انہیں جو مومن تھے آل فرعون کے، اور کہا ایمان لانے والے نے، یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، اے میری قوم میری پیروی کرو، میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دوں گا، یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی یہ برتنے کا سامان ہے، تھوڑے دن کی زندگی ہے، برت لو، وان الاخرہ ہی دار القرار، اور وہ جو آخرت ہے وہی ہے جو قرار پکڑنے کی جگہ ہے، جہاں واقعی رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے، مستقل رہنا ہے، یہاں سے تو چلے جانا ہے، یہ تو عارضی جگہ ہے۔ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها، اور جس نے کوئی کی ایک برائی تو اس کا بدلہ ملے گا اسی کی مانند، اس کی سزا ملے گی اسی کی مانند، ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اور جس نے کیا نیک عمل خواہ وہ مرد ہو یا عورت لیکن وہ ہو مومن، فاولئک يدخلون الجنہ، تو وہ داخل ہوں گے جنت میں، یرزقون فیہا بغیر حساب، وہاں وہ روزی پائیں گے، رزق پائیں گے بے حد و حساب، جس کا کوئی حساب کتاب نہیں رکھا جائے گا۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور اے میری قوم مجھے کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں نجات کی طرف، جہنم کے عذاب سے نجات کی طرف، اور تم مجھے بلا رہے ہو آگ کی طرف۔ دیکھو ذرا غور کرو طرز عمل کا فرق۔ تدعوننی لیکفر باللہ، تم مجھے بلا رہے ہو کہ میں اللہ کا کفر کروں، واشرک بہ، میں اس کے ساتھ شریک کروں، ما لیس لی بہ علم، جس کے بارے میں مجھے کوئی علم حاصل نہیں ہے، وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، اور میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس ذات کی طرف، اللہ کی طرف جو زبردست ہے اور بخشنے والا ہے۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس له دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، بلا شک و شبہ جس چیز کی طرف تم مجھے دعوت دے رہے ہو اس دعوت کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، کوئی مقام نہیں اس کا۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور ہمیں لوٹ کر جانا ہے اللہ کی طرف۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو حد سے گزرنے والے ہیں وہی آگ والے ہیں، یہ حد سے گزرنے والی روش چھوڑ دو۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تم عنقریب مجھے یاد کرو گے جو باتیں میں تم سے کہتا ہوں، جو باتیں میں تم سے کہہ رہا ہوں تمہیں عنقریب یاد آئیں گی، جب عذاب آئے گا یا جہنم کا عذاب دیکھو گے تو تمہیں میں یاد آؤں گا کہ ہم میں سے تھا ایک مومن جس نے ہمیں نصیحت کی تھی، سمجھایا تھا، لیکن ہم نے اس کی بات نہیں مانی۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ حوالے کرتا ہوں اللہ کے۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے بندے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، پھر اللہ نے بچا لیا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان کی بری چالوں سے جو انہوں نے چلی۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور الٹ پڑا آل فرعون پر بری طرح کا عذاب۔ النار یعرضون علیہا، وہ آگ ہے کہ جس پر وہ پیش کیے جاتے ہیں غدوا وعشیا، صبح اور شام، یہ نوٹ کر لیجئے الفاظ۔ احادیث مبارکہ میں تو بالکل واضح ہے کہ عالم برزخ اور یہ جو قبر کی زندگی ہے عذاب قبر اس میں ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید اشارے کرتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، وہ انہیں باقاعدہ جو ہے معائنہ کروایا، دیکھو یہ تمہاری اصل منزل ہے، اور اس میں سے انہیں کچھ ہلکا پھلکا حصہ پہنچ رہا ہے۔ آگے بڑھیے مزید بات واضح ہوگی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، آل فرعون سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ آل فرعون اور شدید عذاب میں، زیادہ شدید عذاب میں، یعنی پہلے ہلکا عذاب تھا اب ہے اشد العذاب، کہیں زیادہ سخت عذاب کے اندر، یعنی پہلے ہلکا عذاب تھا ان کا جس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے جو ہے اس میں اب بھیجا جا رہا ہے ان کو۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، جب وہ آپس میں جھگڑیں گے آگ میں، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو کہیں گے کمزور لوگ غرور کرنے والوں سے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تمہارے تابع تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، تو کیا تم ہم سے کچھ آگ کا عذاب جو ہے ہم سے کوئی دور کرو گے، اس کا کچھ حصہ کم کرو گے؟ قال الذين استكبروا انا كل فيها، وہ جو غرور کرنے والے تھے بڑے بڑے سردار چودھری، وہ کہیں گے ہم سب اس میں ہیں۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، اور بے شک اللہ اپنے بندوں کے مابین فیصلہ کر چکا، جتنے بڑے مجرم ہم تھے ہمیں سزا مل گئی، جتنے بڑے تم تھے تمہیں مل گئی، اب یہ چھوڑو کہ ہم میں سے کوئی عذاب کم کرے یا زیادہ کرے، نہیں، اللہ فیصلہ کر چکا ہے۔ وقال الذين في النار، اور وہ کہیں گے جو لوگ آگ میں ہوں گے،
لخزنۃ جہنم، جہنم کے داروغہ سے، ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، دعا کیجیے اپنے پروردگار سے کہ ایک دن کے لیے ہم پر سے عذاب میں کوئی تخفیف کر دے. یہ ہم مسلسل جل رہے ہیں، اتنی تکلیفیں، ہمیں کڑوے کسیلے جو ہے یہ پھل کھانے کو مل رہے ہیں، کھولتا ہوا پانی پینے کو مل رہا ہے، آگ کے ڈھیر میں ہمیں جو ہے بند کر دیا گیا ہے، ایک دن کے لیے اللہ ہم پر سے عذاب کم کر دے. قالوا اولم تکن تأتیکم رسلکم بالبینات، وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نہیں آئے تھے واضح معجزات لے کر؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں آئے تھے؟ قالوا فدعوا، تو وہ کہیں گے پکارو پھر، جن چیزوں میں تم پڑے رہے، جن پر تمہارا بھروسہ تھا، جن پر تکیہ تھا، اگر اسباب و وسائل پر بھروسہ تھا تو اسباب و وسائل کو بلاؤ، آواز دو، وہ کہاں ہیں تمہارے اسباب و وسائل، تمہارے ذرائع، یا وہ معبود جو تم نے جھوٹے گھڑ لیے تھے، جن کے بارے میں تمہیں گمان تھا کہ تمہاری مدد کریں گے اللہ کے مقابلے میں، پکارو ان کو، کہاں ہیں وہ؟ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کا پکارنا نہیں ہوگا مگر گمراہی. وہاں دنیا میں بھی گمراہی تھی، وہاں بھی جو ہے وہ بات بھی ثابت ہوگی بات. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اور بے شک ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور اہل ایمان کی دنیا کی زندگی میں. یوم یقوم الاشہاد، اور جس دن گواہ کھڑے کیے جائیں گے قیامت کے دن، اس دن بھی ہم اپنے رسولوں کی اور اہل ایمان کی مدد کریں گے. واقعی اہل ایمان ہو اللہ مدد کرتا ہے اور کافروں سے جو ہے پٹواتا نہیں. ہاں یہ ہے کبھی کسی کا اجر بہت زیادہ بڑھانا مقصود ہو تو شہادت کا رتبہ دے دیتا ہے، لیکن وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب رہو گے، سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو، یہ اللہ کا وعدہ ہے. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور جس دن ظالموں کے نہ ان کی معذرتیں کام آئیں گی اور ان پر لعنت ہوگی اور ان کے لیے بہت برا گھر ہوگا. یعنی وہ دن، قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس میں معذرت پیش کرنا چاہیں گے ظالم تو معذرت قبول نہیں ہوگی کسی کی طرف سے بھی، اور ان پر لعنت ہوگی اور ان کے لیے بہت برا گھر ہوگا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت. وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے وارث کیا بنی اسرائیل کو کتاب کا. هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جو ہدایت ہے اور یاد دہانی ہے ہوش مند لوگوں کے لیے. فَاصْبِرْ إِنَّ وعد اللَّهِ حق، اے نبی آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہ بخشوائیے. یہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کون سے گناہ آ گئے جن کی بخشانے کی بات ہو رہی ہے، یہ ہم جب آگے جا کر جو ہے سورہ فتح پڑھیں گے انشاءاللہ تو وہاں اس کو سمجھیں گے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تسبیح بیان کیجئے حمد کے ساتھ اپنے پروردگار کی شام کو اور صبح کے اوقات میں. إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ، بے شک وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کو پہنچی ہو. إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيهِ، یہ نہیں ہے مگر ان کے سینوں میں غرور کی کیفیت ہے اور وہ اس تک کبھی نہیں پہنچ سکیں گے. کیا مطلب؟ غرور ان کا یہ ہے کہ ہماری چودراہٹ برقرار رہے. اگر ایمان لے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو چھوٹا بننا پڑتا ہے، وہ غرور جو ہے ختم ہو جاتا ہے. تو کہا جو تم سوچ رہے ہو کہ تمہاری حیثیت بڑی رہے اور اللہ کے رسول تمہارے سامنے چھوٹے رہے تو یہ کبھی نہیں ہوگا. اللہ کے رسول یہ لازماً غالب آ کر رہیں گے اور تمہیں لازماً جو ہے ان کے سامنے جھکنا پڑے گا، چاہے وہ جو ایمان لے کر جھک جاؤ یا پھر اللہ عذاب دے کر جھکا دے گا تمہیں. فاستعذ باللہ، تو اے نبی اللہ کی پناہ طلب کیجئے. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمان و زمین کا پیدا کرنا زیادہ بڑا ہے انسانوں کے پیدا کرنے سے. یہ آسمان و زمین بہت بڑی خلاقی ہے اللہ کی. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وما يستوي الاعمى والبصیر، اور برابر نہیں اندھا اور دیکھنے والا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، اور وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں وہ برابر نہیں ہیں ان کے جو بدکار ہیں، گناہ کرنے والے ہیں. ایمان اور عمل صالح کرنے والے گناہ کرنے والوں کے برابر نہیں. قلیلا ما تتذکرون، بہت کم یاد دہانی ہے جو تم حاصل کرتے ہو. ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، الساعہ آنے والی ہے اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور کہتا ہے تمہارا پروردگار مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے ان قریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. اب آپ نوٹ کیجئے کہ پہلے حصے میں کہا گیا تھا ادعونی، مجھے پکارو مجھ سے دعا کرو، استجب لکم میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں. لیکن ساتھ ہی کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے، یعنی دعا اور عبادت ایک ہی بات ہے. جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا جوہر ہے، حاصل ہے، خلاصہ ہے. عبادت کا اصل حاصل دعا ہے. اور ایک دوسری حدیث مبارکہ فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے. اگر دعا آپ خالص اللہ سے نہیں کر رہے تو کوئی عبادت نہیں، سب کچھ بیکار. دعا ہی عبادت ہے. اسی کی طرف یہاں آیا
کہ جو لوگ غرور کرتے ہیں ہماری عبادت سے وہ ان قریب جہنم میں ذلیل اور رسوا ہو کر داخل ہوں گے. صرف اللہ کو پکارو، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور دن بنایا دیکھنے کے لیے، اس کا جو ہے بھاگ دوڑ محنت کے لیے. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر گزاری کی روش اختیار نہیں کرتے. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہ اللہ ہے تمہارا پروردگار ہر شے کا بنانے والا. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں سے تم لوٹائے جاتے ہو. كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اسی طرح لوٹائے جاتے تھے وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے. یعنی جیسے یہ الٹائے جا رہے ہیں ایسے ان سے پہلے لوگ جو کفر کرتے تھے وہ بھی الٹائے جاتے تھے. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء، اور اللہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت. وصورکم فاحسن صورکم، اور تمہاری تصویر کشی کی، کیا ہی خوبصورت تصویر کشی کی. ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ رزق دیا. ذالکم اللہ ربکم، وہ اللہ ہے تمہارا پروردگار. فتبارک اللہ رب العالمین، بس بہت بابرکت ہے اللہ تمام جہانوں کا پالنے والا. هو الحی لا الہ الا ہو، وہ زندہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں. ویسے تو جو ہے زندہ ہم بھی ہیں، لیکن کہاں ہماری زندگی، کہاں اللہ کی زندگی. وہ از خود زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا، جبکہ ہم فانی اور ہم اللہ کے زندہ رکھے زندہ ہے. جب تک اللہ چاہے گا ہم زندہ رہیں گے، جب نہیں چاہے گا ختم ہو جائیں گے. اللہ کی زندگی لامحدود، ہماری محدود ہے، ایک خاص وقت تک کے لیے. فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پس اسی سے دعا کرو اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، احکامات بھی اسی کے مانو اور پکارو بھی اسی کو. الحمدللہ رب العالمین، کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اے نبی کہہ دیجئے مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا. لما جاءنی البینات من ربی، جبکہ مجھ تک میرے پروردگار کی طرف سے واضح تعلیمات پہنچ چکی ہیں. وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود تمام جہانوں کے پروردگار کا فرمانبردار بنوں. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، وہی ہے جس نے تمہیں بنایا مٹی سے، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر نطفے سے، ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ، پھر جمے ہوئے خون سے، ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر وہ تمہیں نکالتا ہے بچے کی شکل میں، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر یہ کہ تم پہنچو جوانی کو، اپنے پورے زور کو، ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا، پھر یہ کہ تم بوڑھے ہو جاؤ. وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ، اور کوئی تم میں ایسا ہے کہ جو اس سے پہلے مر جاتا ہے، جوانی کو پہنچنے سے پہلے یا بڑھاپے کو پہنچنے سے پہلے. وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور یہ کہ تم پہنچو اپنے مقررہ مدت کو، جس کی جتنی عمر اللہ نے طے کر رکھی ہے اس تک وہ پہنچ جائے. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور یہ کہ تم عقل سے کام لو، سوچ بچار کرو، غور و فکر کرو. هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، پھر جب وہ کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے اس کے لیے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے. الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، اے نبی کہ آپ نے دیکھا ان کو جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں. انا یصرفون، کہاں سے پھیرے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھا رہے ہیں اور وہاں ان کے دامن ان کے سامنے ان کی باتیں سن کر اور پھر یہ وہاں سے جو ہے الٹے پھر رہے ہیں. الذین کذبوا بالکتاب، وہ جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو. وبما ارسلنا به رسلنا، اور اس کو جو ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کے ساتھ. یہ ہے وہ نوٹ کیجئے جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہے، نہیں، قرآن مجید خود اپنے مضمون کی حفاظت کر رہا ہے، صرف قرآن نہیں ہے. الذین کذبوا بالکتاب، جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو. وبما ارسلنا به رسلنا، اور جو ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کے ساتھ. صرف کتاب ہی نہیں ہے، کتاب کے ساتھ بھی اور ہے. یہ وحی جلی ہے قرآن حکیم، اور وحی خفی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ ہمیں تعلیمات دی ہیں، تفاصیل بتائی ہیں، وہ بھی لازمی حصہ ہیں. اب جو صرف قرآن سے ہی ہدایت لینے کا خواہش مند ہے اس کے لیے بھی یہاں دلیل ہے کہ یہاں قرآن مجید خود جو ہے بتا رہا ہے کہ نہیں، سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی جلی کے علاوہ وحی خفی کے ذریعے سے بھی احکامات دیے ہیں اور اس کو بھی ماننا ہے. جو اس کا بھی انکار کرے گا وہ بھی پھر کفر کے دائرے میں چلا جائے گا. فسوف یعلمون، قریب جان لیں گے. اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل، جب توق ڈالے جائیں گے ان کی گردنوں میں اور زنجیریں بھی. یسحبون، پھر یہ گھسیٹے جائیں گے. توق گلے میں پڑے ہوئے ہوں گے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے اور یہ گھسیٹے جا رہے ہوں گے. فی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی میں. ثم فی النار یسجرون، پھر یہ آگ کے اندر جھونک دیے جائیں گے، معاذ اللہ. ثم قیل لهم این ما کنتم تشرکون، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے من دون اللہ، اللہ کے سوا. قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، وہ کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے اور کوئی نہیں، ہم تو اس سے پہلے کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے. پہلے کہیں گے ہم سے گم ہو گئے، پھر کہیں گے نہیں ہم تو کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے، انکار ہی کر دیں گے. کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے.
ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، یہ بدلہ ہے اس کا جو تم زمین کے اندر بڑی اکڑ کر چلتے تھے، ناحق تم نے سرکشی کی ہوئی تھی، اتراتے پھرتے تھے، وبما کنتم تمرحون، اور جو تم اکڑتے تھے دنیا کے اندر، یہ اس کی سزا ہے جو پالو۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے ہمیشہ رہنے کے لیے اس میں، فبئس مثوى المتکبرین، تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کے لیے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، اے نبی صبر کیجئے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فاما نرینک بعض الذین نعدهم، اور اے نبی اگر ہم چاہیں تو جو ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ آپ کو دکھا دیں، او نتوفینک، یا آپ کو وفات دے دیں، فالینا یرجعون، تو پھر انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی زندگی میں ان کو عذاب دے دیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو بلا لیں اور پھر عذاب دیں، اور دنیا میں اگر بالفرض ہم نہ بھی دیں تو پھر انہیں لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے۔ وہ قیامت کا عذاب تو ہم نے ان کے لیے رکھا ہی ہوا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ، اور ہم نے بھیجے ہیں بہت سے رسول آپ سے پہلے، مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ان میں سے بعض کے قصے ہم نے آپ کو سنائے، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ان میں سے بعض کے قصے ہم نے آپ کو نہیں سنائے۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں کچھ جو ہے واقعات نقل کیے گئے ہیں، ساروں رسولوں کا تذکرہ کرنا مقصود نہیں، اصل تو ہے کہ صرف پیغام دینا ہے اور سمجھانا مقصود ہے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ معجزہ لے آتے مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت کے بغیر کسی رسول کے لیے معجزہ لانا ممکن نہیں تھا۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ، اور پھر جب اللہ کا فیصلہ آ گیا تو جب اللہ کا حکم آ گیا تو فیصلہ کر دیا گیا انصاف کے ساتھ۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور وہیں پر جو جھوٹے لوگ تھے وہ ناکام ہو کر رہ گئے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام، اور اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے، لترکبوا منها، ان میں سے تم بعض پر سواری کرتے ہو، منها تاکلون، بعض کو تم کھاتے ہو، ولکم فیہا منافع، اور ان میں تمہارے لیے اور بھی بہت فائدے ہیں، ولتبلغوا علیہ حاجۃ فی صدورکم، تاکہ تم ان پر سوار ہو کر کسی ایسی جگہ تک پہنچو جو تمہارے جی میں مشکل ہو، جو تمہارے جی میں ارادہ ہو جس کا، وعلیہا وعلی الفلک تحملون، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سواری کرتے ہو۔ اب یہ تذکیر بھی اعلیٰ اللہ کا مضمون شروع ہو گیا۔ وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، اور وہ تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں، فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، تو پھر اللہ کی کون کون سی نشانیوں کا تم انکار کرو گے، کفر کرو گے؟ یہ تو پوری کائنات جو ہے یہ بھری پڑی ہے، جس طرف نظر کرو گے اللہ کی نشانیاں بکھری پڑی ہے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ گھومے پھرے نہیں زمین میں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو دیکھتے کیا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے، کانوا اکثر منہم واشد قوۃ واثارا فی الارض، وہ ان سے زیادہ تھے تعداد میں اور قوت میں ان سے زیادہ تھے، اور انہوں نے زمین میں بڑے اثرات چھوڑے، نشانیاں چھوڑی۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، پھر ان کے کچھ کام نہیں آئی وہ چیزیں جو وہ کمائی کرتے تھے، دنیا کا مال و دولت ان کے کسی کام نہیں آیا۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، جب پہنچے ان کے پاس ان کے رسول واضح معجزات لے کر، فرحوا بما عندهم من العلم، تو وہ اترانے لگے اس پر جو ان کے پاس تھی اپنے علم سے، یعنی دنیا کے علم کی بنیاد پر جو بھی انہوں نے ترقی کی ہوئی تھی سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، اس وقت کے حوالے سے جو بھی تھی اور آج کے حوالے سے جو ہم نے کی ہے، اس پر اترانے لگے۔ آج بھی اسی پر اترایا جا رہا ہے۔ یہ آج امریکہ جو ہے اپنے حواریوں کے ساتھ مل کر جو یہ اترا رہا ہے وہ اسی اپنے سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر، اپنے جو بھی آپ کہہ لیجئے کہ اس کی جنگی صلاحیت ہے اس کی وجہ سے۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، الٹ پڑی ان پر وہ چیز جس کا کہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا، قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ، تو کہنے لگے کہ ایمان لائے اللہ پر، وحدہ، ایک اللہ پر ایمان لائے، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور ہم نے چھوڑ دیا ان کو جن کو ہم شریک ٹھہراتے تھے، ہم نے کفر کیا ان کا جن کو ہم پہلے شریک ٹھہراتے تھے، اب اللہ پر ایمان لا رہے ہیں۔ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ، پھر نہ ہوا ان کا ایمان ان کے لیے نفع بخش، لما رأوا بأسنا، جب انہوں نے عذاب دیکھ لیا، یعنی عذاب جب نظر آ جائے، عذاب کے آثار شروع ہو جائے، پھر توبہ کا دروازہ بند، موت کے آثار ظاہر ہو جائے تو بھی توبہ کا دروازہ بند، اور اگر اللہ کے جب رسول جب تک آتے رہے اس وقت جو عذاب آتا تھا، اس وقت اگر عذاب کے آثار شروع ہو جائے تو پھر وہ توبہ کا دروازہ بند، اس لیے ان کا ایمان لانا نفع بخش نہیں ہوا۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، یہ اللہ کی سنت ہے جو اس کے پہلے بندوں میں چلی آ رہی ہے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور ناکام ہو گئے اسی جگہ وہ کافر۔ سورہ حامیم السجدہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے جو ہم نے دو صورتیں پڑھی ہیں، سورہ زمر اور سورہ مومن۔ سورہ زمر کا مرکزی مضمون تھا کہ عبادت خالصاً اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور اسی وجہ سے وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں دو،
وہ آئی تھیں العزیز الحکیم، کہ وہ زبردست ہے لیکن حکمت والا ہے، جو چاہے حکم دے۔ تو پس اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ تھا مضمون سورہ زمر کا۔ اور اس کے بعد سورہ مومن ہم نے پڑھی اور ہم ایک درجہ آگے بڑھ گئے، اور اس کے اندر مضمون آیا کہ دعا صرف اللہ سے ہونی چاہیے، اللہ کے سوا دعا کسی سے نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے وہاں پر آیا العزیز العلیم، کہ وہ ساتھ جہاں وہ زبردست ہے وہیں علم والا بھی ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے واقف ہے، اور اختیار بھی رکھتا ہے کہ جو تم مانگو گے اس سے وہ پورا بھی کر سکتا ہے۔ اب یہاں آ رہا ہے تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ قرآن نازل کردہ ہے الرحمن اور الرحیم کی جانب سے، جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون ہے دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے بن جاؤ۔ یعنی ہم تدریجاً جو مضمون چل رہا ہے عبادت کا اصل جوہر دعا، اور اب اس سے آگے بڑھ کر اللہ کی رحمت کے امیدوار بننا چاہتے ہو تو پھر دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے بن جاؤ۔ اسی کو جو ہے ایک حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو خود قرآن کا علم حاصل کریں اور دوسروں کو یہ علم پہنچائیں۔ وہی بات یہاں آ رہی ہے کہ بہترین لوگ تم بن جاؤ گے، اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ گے اگر تم یہ ذمہ داری ادا کرو گے۔ اب آئیے آگے چلیں۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ قرآن نازل کردہ ہے اس ذات کی طرف سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والی ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، یہ کتاب ہے، اس کی آیات کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ قرآن ہے عربی زبان میں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ معاشرہ عربی بولنے والا تھا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں قرآن نازل کیا تاکہ وہ سمجھ سکیں اس کو۔ بشیروں و نذیرہ، آپ ہیں خوشخبری سنانے والے، و نذیرہ، اور خبردار کر دینے والے۔ جو اس دعوت کو قبول کریں انہیں خوشخبری سنائیں، اور جو اس دعوت کو رد کر دیں ان کو خبردار کریں جہنم کے عذاب سے۔ فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، پس ان کی اکثریت نے اعراض کیا ہے، اس دعوت کو قبول نہیں کیا، بس وہ نہیں سنتے۔ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں اس بات سے، اس دعوت سے جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، اور ہمارے اور تمہارے مابین ایک پردہ حائل ہے، اس لیے تمہاری دعوت ہم تک نہیں پہنچ سکے گی۔ اب کانوں میں اگر میل جمع ہو تو انسان کی سماعت متاثر ہوتی ہے، اسے صحیح سنائی نہیں دیتا۔ اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، تمہاری بات ہم کانوں کے ذریعے سے نہیں ہم سن سکتے، دلوں پر ہمارے غلاف آئے ہوئے ہیں، ہدایت کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، تمہارے اور ہمارے مابین پردہ ہے، حائل ہے، تمہاری دعوت ہم تک نہیں پہنچ سکے گی۔ فعمل، بس تم بھی اپنا کام کرو، اننا عاملون، ہم بھی اپنی جگہ اپنے عمل کر رہے ہیں۔ یہ کفار جو ہیں ان کی جو ہے ضد اور ہٹ دھرمی تھی کہ ایک طرف دعوت قبول نہیں کر رہے، ساتھ ہی یہ کہتے تھے تمہاری دعوت ہم تک پہنچے گی نہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں، فرق صرف یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جا رہی ہے، اور اس وحی کا خلاصہ کیا ہے کہ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، فاستقیموا الیہ واستغفروہ، بس اسی کی جناب میں سیدھے ہو جاؤ، اسی کے احکامات مانو، اسی کی عبادت کرو، اسی سے دعا کرو، اسی کی طرف بلانے والے بن جاؤ، اور اسی کی جناب میں استغفار کرو، اپنے گناہوں کو بخشواؤ۔ وویل للمشرکین، اور بربادی ہے مشرکین کے لیے۔ یہ مشرکین کون ہیں؟ الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون، وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی اب اگر کوئی مسلمان ہوتے ہوئے بھی یہ کہے میں زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ بھی اس کیٹیگری میں چلا جائے گا۔ دنیا کی محبت میں گرفتار، اللہ نے جو فرائض عائد کیے ہیں ان کو ادا کرنے سے اگر انسان کنی کترا رہا ہے تو چاہے مسلمانوں میں اس کا شمار ہو رہا ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ کفر کر رہا ہوگا۔ بہرحال یہاں واضح کیا گیا مشرکین وہ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور جو آخرت کا کفر کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، اے نبی ان سے کہیے کیا تم کفر کرتے ہو اس ذات کا جس نے بنائی زمین 2 دنوں میں، وتجعلون لہ اندادا، اور تم اس کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرا دیتے ہو، برابر ٹھہراتے ہو، جبکہ یہ زمین صرف اللہ نے بنائی۔ ذالک رب العالمین، یہ ہے تمام جہانوں کا پروردگار جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا۔ وجعل فیہا رواسی من فوقہا، اور پھر اس کے اوپر سے اس نے اس میں بھاری پہاڑ رکھ دیے۔ وبارک فیہا، اور اس کے اندر برکت رکھ دی۔ وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، اور پھر اس کے اندر
خوراکوں کا اندازہ ٹھہرا دیا 4 دنوں میں، یعنی 2 دن میں زمین بنائی اور 2 دن میں اس کے اندر جو بھی خزانے تھے خوراکوں کے اور معدنیات کے وہ سارے کے سارے رکھ دیے۔ سواء للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے جواب پورا ہو گیا، یعنی جو بھی سوال کر رہا ہے اس کے لیے، کسی نے سوال کیا ہوگا اس کو بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں زمین بنائی اور 2 دن پھر اس کے اندر جو بھی معدنیات رکھی ہیں اور جو بھی خوراک کے ذخیرے رکھے ہیں ان سب کا جو ہے وہ صلاحیت جو ہے وہ اس کے اندر رکھی۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، وہی دخان، اور وہ آسمان دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ اب یہ ایک دھواں دھواں تو وہ ہے کہ جو اس سے پہلے ہم مضمون میں سمجھ چکے ہیں کہ جس وقت یہ زمین کا ہمارا ٹکڑا سورج سے علیحدہ ہوا اور پھر یہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہوا، اور ٹھنڈا ہونے پر جیسے آگ کے انگارے کے اوپر جو ہے، کوئلے کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب ٹھنڈا ہونے لگتا ہے تو پھر اس پر راکھ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایسے یہ بہت بڑا آگ کا گولا تھا جب سورج سے علیحدہ ہوا زمین، جب یہ ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی زمین تو اس پر جو ہے راکھ جمع ہونی شروع ہوئی، اس راکھ سے پھر آبی بخارات بننا شروع ہوئے، اور وہ آبی بخارات جو ہے جب بن رہے ہیں جس وقت، اور وہ آبی بخارات بن کر اوپر اٹھ رہے ہیں، وہ جو کیفیت ہے اس وقت وہ ہے جو دھواں دھواں ہونے کی کیفیت ہے، واللہ عالم۔ وہی دخان، اور وہ دھواں دھواں ہو رہا تھا، فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، تو ہم نے کہا اس سے، یعنی آسمان سے اور زمین سے، کہ تم دونوں آؤ خوشی سے یا ناپسندیدگی سے، تمہیں پسند ہو یا ناپسند ہو، دونوں صورتوں میں آؤ۔ قالتا اتینا طائعین، ان دونوں نے کہا ہم آتے ہیں خوشی کے ساتھ، ناخوشی کی کیا کیفیت ہے؟ یہ انسانوں اور جنوں میں ہے، آزمائش رکھی ہے تو چوائس دی ہے، اس لیے ان کے اندر ہے ناپسندیدگی کا عنصر بھی ہے، پسندیدگی کا عنصر بھی ہے، باقی جہاں کہیں جو بھی ہیں وہ اللہ کے حکم سے سرے منہ انحراف نہیں کرتے بلکہ خوشی کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ فقضاهن 7 سماوات فی یومین، تو پھر ہم نے بنا دیے 7 آسمان 2 دنوں میں، واوحى فی کل سماء امرها، اور ہر آسمان کے اندر ہم نے اس کا حکم جو ہے وہ نازل کیا، یعنی آسمان کے حوالے سے بھی پورا نظام جو بھی ہے وہ ہم نے بنا دیا، سورج کی کیا جو ہے گردش ہوگی، چاند کی کیا منزلیں ہوں گی، کیسے نظام یہ سارا چلے گا، جیسے زمین کے اندر جو ہے معدنیات کر خوراکوں کا ذخیرہ رکھا تھا 2 دنوں میں، ایسے ہی آسمان بھی بنا دیے اور اس کا جو بھی حکم تھا وہ بھی ان کے اندر اللہ کی طرف سے نافذ ہو گیا، اسی کے مطابق اب یہ پوری کائنات کا سولر سسٹم خاص طور پر یہ چل رہا ہے۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، اور ہم نے سماء دنیا کو، یعنی دنیا کے قریب کا جو آسمان ہے، ویسے تو کل 7 آسمان ہیں لیکن ان میں جو زمین کے قریب کا آسمان ہے اس کو ہم نے مزین کر دیا چراغوں سے، یہ ستارے جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے روشن کیے ہوئے چراغ ہیں، ان سے یہ مزین ہو گئے، رات میں یہ ستارے ٹمٹماتے ہیں، بڑے خوبصورت لگتے ہیں، اور انہی کو ہم نے حفاظت کی جگہ بنایا، یہ ستارے ہی حفاظت کی جگہ ہیں، یا وہ پھر جو ہے جو کہا گیا کہ وہ جو ہیں بروج ہیں اس کے اندر آسمان میں، جو کہ چوکیاں ہیں فرشتوں کی جہاں فرشتے پہرا دیتے ہیں، وحفظا، اور ہم نے اس کو حفاظت کی جگہ بنایا، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ٹھہرایا ہوا ہے اس ذات کی طرف سے جو زبردست ہے، علم والی ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اے نبی پھر بھی یہ اعراض کریں، دعوت کو قبول نہ کریں، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں ایک کڑک والے عذاب سے خبردار کر دیا ہے، جیسے کڑک والا عذاب آیا تھا قوم عاد پر، قوم سمود پر، میں نے تمہیں خبردار کر دیا۔ اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم، جب ان کے پاس آئے ان کے رسول ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے، یعنی قوم عاد قوم سمود کے پاس ان کے رسول آئے، انہوں نے دن میں رات میں ہر طرح سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، ان کے آگے سے ان کے پیچھے سے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکہ، انہوں نے کہا اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتہ بھیج دیتا، فإنا بما ارسلتم به کافرون، تو جو کچھ تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم تو اس کا کفر کرتے ہیں، کوئی فرشتہ آتا تو ہم شاید سنتے بھی بات، حالانکہ یہ فرشتہ بھی آ جاتا تو یہ نہیں سنتے، لیکن جو کچھ تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کا کفر کرتے ہیں۔ فأما عاد فاستكبروا في الارض بغیر الحق، پس وہ جو قوم عاد تھی انہوں نے غرور کیا زمین میں ناحق، وقالوا من اشد منا قوة، اور انہوں نے کہا کہ کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور، یعنی انہوں نے کہا اللہ کے مقابلے میں، معاذ اللہ، رسول کے مقابلے میں جو نمائندے اللہ کے، ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے، ہمیں کون عذاب دے سکتا ہے، معاذ اللہ۔ اولم يروا ان اللہ الذي خلقهم هو اشد منهم قوة، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ وہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے، ان کو بنایا ہے، وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ طاقت جو ان کو دی، یہ بڑے ڈیل ڈول والے تھے، بڑے قداور تھے، بڑے طاقتور تھے، کہا کہ جس اللہ نے تمہیں جو ہے اتنا جسیم بنایا، اتنا ڈیل ڈول والا، اتنا قداور بنایا، اتنی طاقت والا بنایا، وہ اللہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیات کا کفر کرتے تھے۔
فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحیسات، پھر ہم نے بھیجی ان پر ایک ہوا بڑی زوردار جو نحوست کے کئی دن تھے، 7 راتیں 8 دن مسلسل انتہائی سرد ہوا، شاید -100 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ وہ جو ہے ان پر چلی ہے، اور اس انتہائی سرد ہوا کے اندر یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تاکہ ہم انہیں اس دنیاوی زندگی کا رسوا کن عذاب چکھائیں۔ ولعذاب الآخرۃ اخزی وہم لا ینصرون، اور آخرت کا عذاب وہ تو سب سے بڑھ کر رسوا کن ہے، اور ان کی وہم لا ینصرون، اور ان کو کہیں سے مدد نہیں ملے گی، یعنی جب آخرت کا انتہائی رسوا کن عذاب آئے گا تو پھر کہیں سے مدد ان کو نہیں ملے گی۔ واما ثمود، اب چونکہ قوم عاد قوم ثمود کا تذکرہ کیا تھا، پہلے قوم عاد کا تذکرہ کر دیا، اب قوم ثمود کا۔ واما ثمود فہدیناہم فاستحبوا العمی علی الہدی، اور وہ جو قوم ثمود تھی ان کو ہم نے ہدایت سے نوازا تو انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا گوارا کیا، ہدایت کی روشنی میں سفر طے کرنے کی بجائے ظلمت کی تاریکیوں میں سفر طے کرنا پسند کیا۔ فاخذتہم صاعقۃ العذاب الہون بما كانوا یکسبون، تو ان کو پکڑ لیا ایک ذلت والے عذاب کی کڑک نے، بما كانوا یکسبون، بسبب اس کے کہ وہ جو اعمال کرتے تھے، جو برائیاں وہ کر رہے تھے اس کی پاداش میں ایک کڑک والے ذلت آمیز عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے نجات دی ان کو جو ایمان لائے اور جو پرہیزگاری کی روش اختیار کرتے تھے، جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے تھے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن جمع کیے جائیں گے اللہ کے دشمن آگ پر، پھر ان کی گروہ بندی کی جائے گی، یہ بہت بڑے مجرم، یہ ان سے کم، یہ ان سے کم، یہ ان سے کم، علیحدہ علیحدہ کیٹیگریز بنا دی جائیں گی، اور اسی کے مطابق جہنم کے اندر پھر ان کی جو ہے درجے معین ہوں گے، معاذ اللہ۔ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، یہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے اس پر یعنی آگ کے اوپر تو گواہی دیں گے ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں جو کچھ وہ کرتے تھے۔ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، اور وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی، ہماری کھالیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء، وہ کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے زبان دی جس نے ہر شے کو زبان دی، قوت گویائی دی، بولنے کی صلاحیت دی، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہر شے کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے، تم سے مخفی تھی، تم اس لیے پردہ بھی نہیں کرتے تھے، چھپاتے بھی نہیں تھے ہم سے، ہمارے سامنے کھل کر برائیاں کرتے تھے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہی ہے جس نے تمہیں پہلی بار بنایا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور وہی گویا کہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا مرنے کے بعد، اور پھر تم اس کی جناب میں لوٹائے جاؤ گے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، اور تمہارا یہ گمان نہیں تھا کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں گے، اس لیے تم پردہ نہیں کرتے تھے، تم ان سے چھپاتے نہیں تھے۔ وَلَٰكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارا یہ خیال نہیں تھا، تمہارا خیال یہ تھا کہ بے شک اللہ جو تم اکثر کا گناہ کرتے ہو، اکثر کا جو اعمال کرتے ہو، اللہ ان کو نہیں جانتا، تمہارا گمان یہ تھا، تمہیں یہ یقین نہیں تھا کہ اللہ مائنیوٹ ڈیٹیلز بھی جانتا ہے، ہماری زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جس کا ریکارڈ اللہ کے پاس نہ ہو۔ اللہ علم بھی رکھتا ہے، ساتھ ریکارڈ بھی رکھا جا رہا ہے، اس کے فرشتے موجود ہیں جو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور اللہ کے سپر کمپیوٹرز کا اندازہ لگائیے، آج انسان اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں سے ایک ایک لمحہ محفوظ کر لیتا ہے، تو اللہ کے سپر کمپیوٹرز کیسے ہوں گے، ہر شے کا ریکارڈ ہو جائے گا۔ تمہارا یہ گمان نہیں تھا کہ اللہ سب کچھ جو ہے جانتا ہے، تم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کو سب کچھ معلوم نہیں ہے، معاذ اللہ۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ، اور یہی تمہارا وہ گمان تھا جو تم نے اپنے پروردگار کے بارے میں رکھا، اَغْوَاكُمْ، تو تم برباد ہو گئے، اپنے اس غلط گمان کے باعث تمہاری بربادی ہو گئی۔ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، پس تم آج ہو گئے ناکام ہونے والوں میں سے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، پھر اگر وہ صبر کریں تو آگ ان کا ٹھکانہ ہے، ان کا گھر ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، اور اگر وہ توبہ کرنا چاہیں تو ان کی جانب سے توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اور ہم نے ان کے ساتھ لگا دیے ساتھ رہنے والے جنہوں نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنایا، ما بین ایدیہم وما خلفہم، اعمال کو نہیں بلکہ جو ان کے آگے جو ان کے پیچھے ہے، جو ماضی میں اعمال کر چکے ان کو بھی اور جو آئندہ کرنے والے ہیں سب کو خوشنما بنایا۔ جو دنیا کے اندر بھاگ دوڑ محنت دنیا ہی کے لیے ہو رہی ہے، حلال حرام کی تفریق کو فراموش کر کے، آخرت کو فراموش کر کے دنیا میں زیادہ سے زیادہ ترقی ہو رہی ہے، اس سب کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا۔ جب انہوں نے برائی کی طرف رجحان رکھا، دعوت کو قبول نہیں کیا، تو شیطان اس کے اوپر مسلط ہو گیا، اور پھر شیطان نے جو وہ کر رہا ہے دنیاوی بھاگ دوڑ محنت اس کی نظر مزین کر دیا، خوشنما بنا دیا، اب وہ کیے جا رہے ہیں اس کو۔ اور وحق علیہم القول، اور ان پر بات ثابت ہو گئی، الزام پورا ہو گیا اللہ کی طرف سے، فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، اسی طرح سے جیسے ان سے پہلے
جو امتیں گزر چکی ہیں جنوں اور انسانوں میں سے، جیسے ان پر اللہ کا الزام ثابت ہو گیا گمراہی کے پاداش میں، ایسے ہی ان پر بھی ثابت ہو گیا۔ انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ ناکام لوگ تھے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور کہا کافروں نے اس قرآن کو مت سنو، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو۔ اور جب کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو لوگوں کو سنا رہے ہوں، انہیں سمجھانے کی کوشش کریں، والغوا فیہ، تو وہاں جا کر شور مچاؤ، بک بک کرو، لعلکم تغلبون، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کسی کے، اور جب سمجھ میں نہیں آئے گی تو لوگ اس دعوت کو قبول نہیں کریں گے، تو لعلکم تغلبون، شاید تمہیں غلبہ حاصل ہو جائے، اس دعوت کو جو ہے اس حوالے سے جو ہے قبولیت حاصل نہ ہو۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، تو ہم لازماً چکھائیں گے کافروں کو شدید عذاب کا مزہ، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو لازماً بدلہ دیں گے ان کے برے کاموں کا وہ جو کرتے تھے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہ سزا ہے اللہ کے دشمنوں کی آگ، لہم فیہا دار الخلد، انہیں اس میں رہنا ہے ہمیشہ ہمیش، جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون، یہ بدلہ ہے اس کا جو ہماری آیات کا کفر کرتے تھے۔ وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، اور کہیں گے وہ جو کفر کرنے والے تھے، پروردگار ہمیں دکھلا وہ جنہوں نے جنوں اور انسانوں میں سے ہمیں گمراہ کیا، جو سبب بنے ہماری گمراہی کا، اس جہنم والے راستے پر چلانے کا، کہ جس کی وجہ سے آج ہم جہنم میں آ گئے، تو جو اصل سبب بنے ہیں ہماری گمراہی کا، ذرا ہمیں دکھا تو صحیح، ہماری نظروں کے سامنے تو لا۔ نجعلہما تحت اقدامنا، ہم انہیں اپنے پاؤں تلے جو ہے پیسیں گے، روندیں گے، لیکون من الاسفلین، تاکہ وہ سب سے زیادہ جہنم کے گڑھوں، پست جو گڑھے ہیں، سب سے نچلے گڑھے ہیں، ان کے اندر وہ ہوں، ہمارے پاؤں تلے روندے جائیں، جہنم کا عذاب بھی بھگت رہے ہوں، ہمارے پاؤں تلے بھی روندے جائیں، لیکون من الاسفلین، تاکہ وہ سب سے پست لوگوں میں ہو جائیں، سب سے نچلے گڑھوں میں ہو جائیں جہنم کے۔ یہ وہی انداز ہے جو آیا ہے منافقین کے لیے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھوں میں ہوں گے، تو یہ وہی کہہ رہے ہیں لیکون من الاسفلین، تاکہ وہ ہمارے پاؤں تلے پیسے جائیں اور جہنم کے سب سے نچلے گڑھوں میں ہوں، ہمیں کچھ تو تھوڑا سا سہارا ہو، کچھ تو ہمارے جو ہے غیظ و غضب کو قرار آئے کہ یہ بدبخت ہے جن کے باعث ہم گمراہی کی طرف مائل ہوئے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے۔ یہ اللہ کو رب مان لینا یہی اصل دین ہے، یہی نہیں مانا جاتا۔ رب کے معنی پالنے والا بھی ہے، رب کے معنی مالک بھی ہے، اس کائنات کا پیدا کرنے والا مالک اللہ ہے، پیدا بھی اس نے کیا، مالک بھی وہ ہے، کل اختیار بھی اس کا ہے، اور اس کائنات کے پورے نظام کو وہ چلا بھی رہا ہے، اور جہاں کہیں جس کو بھی جو ہے کوئی غذا مل رہی ہے، جو کچھ مل رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے، وہی پروان چڑھا رہا ہے، وہی پال رہا ہے، پالن ہار وہی ہے، ہمیں جو کچھ دے رہا ہے وہ اللہ ہی دے رہا ہے۔ یہ یقین اگر دل میں پیوست ہو جائے تو یہ دین کی بنیاد ہے جو حاصل ہو گئی۔ ثم استقاموا، پھر اس پر جم جائیں، اسی پر ثابت قدم ہو جائیں، اور جب اس پر جمیں گے تو پھر اسی کی طرف بلانے والے بھی ہوں گے۔ ثابت قدم ہونے کے اندر یہ اپنے آپ چھپی ہوئی ہے بات، وہ اللہ ہی کے احکامات مانیں گے، اللہ ہی سے دعا کریں گے، اللہ ہی کو پکاریں گے، اللہ ہی کی طرف بلانے والے بنیں گے، اور اللہ ہی کی بات قائم و نافذ ہو، نظام خلافت قائم و نافذ ہو، اس کے لیے وہ کوشش کریں گے، جد و جہد کریں گے۔ یہ سب امپلائڈ ہے اس کے اندر، اس ایک بات میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اسی میں سب کچھ آ گیا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں اللہ تخافوا، خوف مت کرو، ولا تحزنوا، غم مت کھاؤ، وابشروا بالجنہ، اور خوشخبری حاصل کرو اس جنت کی، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اب یہ نوٹ کر لیں کہ 3 طرح کے کیفیات ہیں جو ہر انسان کے ساتھ موجود ہیں ہر وقت، ایک طرف برائی کا راستہ ہے، ایک طرف نیکی کا راستہ ہے۔ انسانوں میں سے ہمیں نظر آتے ہیں، ایک طرف انسانوں میں سے نیکی کی طرف بلانے والے، ایک طرف بدی کی طرف بلانے والے۔ اسی طرح سے بیسیکلی 2 ہیں یہ، تیسرا اگر ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت پتہ نہیں کیوں وہ تیسرا میرے ذہن میں نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے ہوا تو آ جائے گا تو میں بیان کر دوں گا۔ دوسرے وہ، ہاں تیسرا اصل میں سب سے پہلے ہے انسان کا نفس امارہ، یہ حیوانی وجود نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے مد مقابل وہ روح نظر نہیں آ رہی۔ یہ ان نفس الامارۃ بالسوء، نفس امارہ انسان کا گناہ کی طرف بلاتا ہے، یہ لے کر جاتا ہے، جبکہ روح کیا ہے، وہ فرشتہ صفت ہے، فرشتے کی مانند ہے، اور اس کے اندر وہی صفات ہیں جو کسی فرشتے میں ہوتی ہیں۔ اور فرشتے کیا ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو وہ اللہ کا حکم پورا کرنا چاہتی ہے روح، جو ڈورمنٹ ہے، چھپی ہوئی ہے، لیکن یہ حیوانی وجود ان نفس الامارۃ بالسوء، نفس ہمارا گناہ کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے۔ انسان کے اپنے اندر یہ دونوں دائیں موجود ہیں،
اگر اس روح کو ہم بیدار کر سکیں گے اس قرآن مجید کی غذا کے ذریعے سے اس طاقتور بنا کر، تو وہ فرشتہ صفت روح جو ہے بیدار ہو جائے گی اور اس حیوانی وجود کو کنٹرول کرے گی، پھر اسے برائی کی طرف جانے سے روکے گی۔ ایک یہ انسان کے اندر ایک نمایاں ہے، ایک ڈورمنٹ ہے۔ اس کے برعکس باہر خارج کے اندر انسانوں ہی کے اندر سے ایک وہ ہیں جو نیکی کی طرف بلا رہے ہیں، ایک وہ جو بدی کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف شیاطین جنات ہیں جو تیسری کیٹیگری ہے، پھر جو نظر نہیں آ رہی، جو برائی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ لیکن اسی کے مد مقابل ایک اور مخلوق ہے جو نظر نہیں آ رہی، وہ فرشتے ہیں۔ جب انسان برائی کی طرف ارادہ کرتا ہے تو شیطان جن آ کر مسلط ہو جاتا ہے، اس کو اور برائی کے پر اٹھاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان نیکی کا ارادہ کرے، ایمان کے راستے پر چلے، فرشتہ آ جاتا ہے، اس کو اور ثبات دیتا ہے، جماؤ دیتا ہے اور نیکی کی طرف ابھارتا ہے۔ یہ ہیں جو کیفیات موجود ہیں۔ تو جو اب واقعتاً اللہ کو اپنا رب مان لیں اور پھر اس پر جم جائیں، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، چاہے وہ محسوس نہ ہو، لیکن ان کے دل کو ثبات دے رہے ہیں، وہ انہیں جما رہے ہیں، اس پر اور جما رہے ہیں، انہیں اور دین کے راستے پر چلا رہے ہیں۔ لیکن ایک تو ہے دنیاوی زندگی کے اندر وہ ان کے ساتھ ساتھ ہیں، ان کو ثبات دے رہے ہیں، جماؤ دے رہے ہیں۔ ایک یہ جب موت کا وقت آ جائے، یہ تو بالاتفاق ہے کہ موت کے وقت فرشتے جو ہیں وہ آتے ہیں اور نیکوکار لوگوں کے لیے بہت خوبصورت شکلوں میں آتے ہیں اور خوشخبری دیتے ہیں آ کر، اور وہی خوشخبری ہے جس کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ تخافو، کوئی خوف نہ کھاؤ، اب مستقبل کے بارے میں جتنے خوف کے اندیشے تھے وہ ختم ہو گئے، تم کامیاب ہو گئے امتحان میں۔ ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو بازی کی زندگی پر۔ وابشروا بالجنہ، اور خوشخبری حاصل کرو اس جنت کی، التی کنتم توعدون، جس کا دنیا میں تم سے وعدہ تھا، جس کو سامنے رکھ کر جہنم سے بچنے کے لیے جنت میں داخلے کے لیے تم نے کوشش کی، محنت کی، بھاگ دوڑ کی، مشقتیں جھیلی، پریشانیاں جھیلی، عبادت کا تقاضا پورا کرنے کی کوشش کی، دعا صرف اللہ سے کی، اللہ کی طرف بلانے والے بنے، نظام خلافت قائم کرنے کی جدوجہد میں حصہ لیا۔ اب ساری باتیں بھول جاؤ، اب خوشخبری ہے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی تھے، تمہارے دوست تھے، تمہارے پشت پناہ تھے، نیکی کے راستے پر جب تم چل رہے تھے ہم تمہارے پشت پناہ بنتے تھے، تمہارے مددگار تھے۔ وفی الآخرہ، اور آخرت میں تو اب ہیں ہی، تمہاری نظروں کے سامنے آ گئے، اس وقت تمہاری نظروں سے پوشیدہ تھے، اب تمہاری نظروں کے سامنے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے وہ جو جنت جس میں تم داخل ہوگے، جو تمہارے جیوں کے اندر اللہ نے پیاس رکھ دی ہے، اشتہا رکھ دی ہے، بھوک رکھ دی ہے، خواہش رکھ دی ہے، جو بھی تمہارے نفوس کے اندر خواہش ہے، وہاں اس سب کے پورا ہونے کا انتظام اللہ کرے گا۔ کوئی خواہش انسان کی ایسی نہیں ہے جو جنت کے اندر پورا کرنے کا سامان نہ ہو۔ ساری کی ساری خواہشات، اب دنیا میں ساری خواہشات پوری نہیں ہو سکتی، لیکن وہاں ساری کی ساری خواہشیں پوری ہوں گی، اور اسی کے ساتھ کیا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم مانگو گے اس میں تمہیں ملے گا۔ اب دنیا میں جو ہیں خواہشات ہوتی ہیں پوری نہیں ہوتی، اور یہاں انسان چاہتا ہے کہ میں یہ بھی لوں یہ بھی لوں وہ کروں، لیکن ملتا نہیں ہے۔ وہاں جو مانگو گے ملے گا، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو تمہارا تم مانگو اور تمہیں نہ ملے۔ اللہ کے خزانے اتھاں ہیں، جو مانگو گے ملے گا، جیوں کی تمام خواہشات بھی پوری ہوں گی اور جو تم طلب کرو گے وہاں تمہیں مل جائے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ فوری مہمان نوازی ہے اس بخشنے والے مہربان کی طرف سے۔ یہ فوری مہمان نوازی کیا مطلب کہ مہمان آتا ہے، گھر میں داخل ہوا، موسم کی مناسبت سے، اگر سردی ہے تو آپ گرم پیش کرتے ہیں، گرمی ہے تو ٹھنڈا پیش کرتے ہیں، یہ اس کا تذکرہ ہے۔ جنت کی جتنی نعمتوں کا تذکرہ ہوا وہ نزول کے درجے کی چیز ہے، وہ جو اصل نعمتیں ہیں اس کے بارے میں فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کبھی کسی دل پر کوئی خیال ہی وارد ہوا، اس کا خیال بھی نہیں آتا دل میں، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جنت کی اصل نعمتیں جو ہے تم دنیا میں سمجھ ہی نہیں سکتے، وہ تو وہیں جا کر پتہ لگے گا، اللہ ہم سب کو وہاں پہنچائے۔ لیکن یہ کہ نزول کے درجے کی جو چیزیں ہیں وہی اپنی جگہ بڑی قیمتی ہیں، وہ تو دنیا کی جو یہ عارضی زندگی ہے اس کے مقابلے میں وہی بہت کچھ لگتی ہیں۔ جو نزول کے درجے کی چیزیں، جو اصل نعمتیں ہیں، ان کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ اب وہ آ رہا ہے جو اصل مضمون ہے سورہ مبارکہ کا، لیکن اس سے پہلے یہ کردار چاہیے۔ واقعی اللہ کو اپنا رب مان لو، اس کا عملی نتیجہ ہے جو نکلنا چاہیے، جو اب آ رہا ہے۔ اللہ کو رب واقعتاً جب انسان مان لے اور پھر اس پر جم جائے، ٹھک جائے، تو پھر نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس سے بہتر بات کس کی ہوگی؟ جو دعوت دے اللہ کی طرف، جو بلائے اللہ کی طرف۔ اے لوگو اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے احکامات مانو، اس کے دین کو سمجھو، اپنی آخرت سنوارنے کی فکر کرو۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور وہ خود بھی نیک اعمال کرتا ہو۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ کہے میں خود بھی مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی وہ اس کے اندر عاجزی انکساری ہو، جیسے اور مسلمان میں بھی مسلمان، مجھ میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے،
اور اپنے آپ کو کسی اور گروہ سے منسوب نہ کرے، بلکہ تمام مسلمانوں کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے ایک عام مسلمان شو کرے۔ کسی خاص گروہ کے ساتھ منسوب کریں گے تو پھر وہ دعوت وہ پھر محدود ہو جائے گی، نہیں، عام مسلمان، کسی خاص گروہ کے ساتھ منسوب کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب یہاں جو بات آئی، انسان خاص طور پر اپنی زبان کا استعمال کرتا ہے تو دنیا کے لیے بھی کرتا ہے، خاص طور پر جو یہ سیلز مین ہوتے ہیں، جا کر جو ہے جو بھی پروڈکٹس ہیں ان کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، ہماری پروڈکٹ میں یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، سیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں یہی زبان ہے، اس کا بہترین استعمال کیا ہے؟ اس کے حوالے سے خوبصورت ترین جو مضمون ہے وہ آیا ہے سورۃ الرحمن کے شروع میں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ کی تمام صفات میں سب سے بڑھ کر بہترین صفت الرحمن، جس میں رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانے نظر آ رہی ہے۔ اس کے تمام ناموں میں سب سے بہترین نام یہ ہے کہ رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانے۔ لیکن دوسری طرف کیا ہے؟ علم القرآن۔ ویسے تو یہ دنیاوی علم ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم ہے، جتنے بھی علوم ہیں وہ سب اللہ نے دیے ہیں، انسان کا اپنا ذاتی نہیں ہے۔ یہ جو بھی علم، جس نوعیت کا بھی علم، چاہے وہ اس کائنات کا ہو، بایولوجیکل سائنس کا ہو، فزیکل سائنسز کا ہو، سوشل سائنسز کا ہو، یہ سارا یہ کس نے دیا ہے؟ یہ کہاں سے آیا؟ یہ سب اللہ کی طرف سے۔ انسان نے آہستہ آہستہ سوچ بچار غور و فکر کے ذریعے سے، خاص طور پر جو یہ سوشل سائنسز کا معاملہ ہے، اس میں اسی لیے بگاڑ ہے کہ اس میں انسانی سوچ زیادہ انوالو ہے، لیکن انسان سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اس کے حوالے سے آہستہ آہستہ یہ علم، تو جتنے علم ہیں سب اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن ان میں سب سے چوٹی کا علم کون سا ہے؟ قرآن کا علم۔ علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، انسان کو تخلیق کیا، تو باقیوں کو کس نے کیا؟ باقیوں کو بھی اللہ نے تخلیق کیا، لیکن تمام مخلوقات میں چوٹی کی مخلوق انسان۔ علمہ البیان، باقی مخلوقات ہیں ان کے اندر قوت بیانیہ اس طرح سے نہیں ہے، انسان کے اندر جو قوت بیانیہ ہے، اس کی بیان کرنے کی صلاحیت، تشریح کرنے کی صلاحیت، یہ اس کی چوٹی کی صلاحیت ہے۔ تو اب اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کا بہترین علم قرآن ہے، اور اللہ کی بہترین مخلوق انسان ہے، یہ اپنی بہترین صلاحیت قوت بیانیہ کو اس قرآن کو بیان کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے استعمال کرے۔ یہ ہے جو اصل بات ہے، وہی بات یہاں کہی گئی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اس کی زندگی کا مقصد یہ ہو لوگوں کو جو ہے شیطان کے راستے سے ہٹا کر اللہ کے راستے کی طرف بلایا جائے، لیکن ساتھ ہی وہ خود بھی نیک عمل کرتا ہو، اس لیے کہ اگر ساتھ خود نیک عمل نہیں ہے، وہ پہلی بات نہیں ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے، یہ بات اگر نہیں ہے اور وہ دعوت دے رہے ہیں خالی خولی، تو پھر وہ دعوت کے اندر وزن نہیں رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اہل ایمان کیوں کہتے ہو بات جو کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت بیزاری والی بات ہے اللہ کے نزدیک تم کہو بات جو کرتے نہیں ہو۔ نہیں، قول و فعل کا تضاد نہ ہو، جو لوگوں کو دعوت دے رہے ہو پہلے ساتھ خود اس پر عمل کرو، اس کے نتیجے میں تمہاری دعوت کے اندر اللہ خود تاثیر پیدا کر دے گا، دوسروں کے دلوں تک خود بخود بات پہنچے گی۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور برابر نہیں ہے نیکی اور بدی۔ جب نیکی اور بدی برابر نہیں ہے تو پھر اس کا لازمی نتیجہ کیا ہونا چاہیے، اور خاص طور پر دعوت کے مرحلے میں کیا ہونا چاہیے؟ ادفع باللتی ہی احسن، تو دور کرو برائی کو اس طریقے سے جو بہترین طریقہ ہو۔ اگر تم ایسا کرو گے کہ لوگ تمہیں ستا رہے ہیں لیکن تم ان کو دعائیں دے رہے ہو، وہ تمہارے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہو، اور اس کی سب سے بڑی مثال خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ کو کس کس طرح سے ستایا گیا، آپ کو شاعر، مجنون، دیوانہ، پاگل، جھوٹا، معاذ اللہ، کیا کچھ نہیں کہا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، لیکن ان سب کے باوجود آپ دعائیں دے رہے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر وہ واقعہ کہ ایک بڑھیا ہے جو آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہے اور ہر روز اپنے گھر کی صفائی کرتی ہے، کوڑا کرکٹ اکٹھا کرتی ہے اور انتظار میں کھڑی ہوتی ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزریں تو میں کوڑا ان پر پھینکوں، مسلسل روز کی روٹین ہے اس کی۔ لیکن ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں تو دیکھا کہ کوڑا کرکٹ مجھ پر نہیں پھینکا گیا، فوراً پتہ کروایا کہ کیا سبب ہوا ہے، پتہ لگا کہ وہ بڑھیا بیمار ہے، عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اس کے گھر کی صفائی ستھرائی کی خود، اس کے لیے دوائی دارو کا انتظام کیا۔ آپ بتائیں کسی میں تھوڑی سی بھی انسانیت ہو کیا طرز عمل ہوگا اس کا؟ وہ ایمان لے آئی بڑھیا۔ تو لوگ تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں لیکن تم ان کے ساتھ دعوت کے مرحلے میں ان کے ساتھ اخلاقی اعتبار سے اچھا سلوک کرو۔ کبھی نہ کبھی دل کے اندر وہ انسان سوچنے میں مجبور ہوگا میرا طرز عمل کیا ہے اور اس شخص کا طرز عمل کیا ہے،
اور بس یہی وہ شے ہے جب وہ سوچنے میں مجبور ہوگا وہیں سے آپ کی دعوت اس کے دل میں آہستہ آہستہ اثر کرنا شروع کرے گی. حسن اخلاق اگر تم یہ کر لو گے، ادفع باللتی احسن، برائی کو دور کرو اس طریقے سے جو بہترین ہو، فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ، پس وہ جس کی اور تمہارے مابین دشمنی ہے، کأنہ ولی حمیم، ایسے ہو جائے گا جیسے جانثار دوست. وہی تھے نا مشرکین مکہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے، لیکن بعد میں وہی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ گرنا گوارا نہیں انہیں، جہاں اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معمولی سی تکلیف پہنچے یہ انہیں گوارا نہیں، اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہے. یہ ہو گیا پورا. کأنہ ولی حمیم، ایسے ہو جائیں جیسے جانثار دوست. یہ کیسے ہوا؟ یہ اسی اخلاق کی بدولت ہوا. جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. دلوں کو فتح کرنا ہے، اس کے بعد دل آہستہ آہستہ خود بخود ہدایت قبول کرنے کی طرف مائل ہوں گے. اللہ ہمیں دعوت کے مرحلے میں اس طریقے کو اختیار کرنے کی توفیق دے. وما یلقاها الا الذین صبروا، اور نہیں پہنچتے اس مقام کو مگر وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، برداشت کرنے والے ہیں، ڈٹے رہنے والے ہیں، ہمت سے کام لینے والے ہیں. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور نہیں پہنچتے اس مقام کو مگر وہ جو بڑے نصیبے والے ہیں، جن کا نصیبہ بہت اونچا ہے، حظ عظیم، بہت اونچا مقام جن کا ہے، وہ پہنچتے ہیں. یا صبر کے مراحل طے کر کے پہنچیں گے، یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص کوئی عنایت ملی ہوگی کہ طبیعت میں بڑی نرمی شفقت، جیسے اللہ تعالیٰ نے خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حظ عظیم والا مقام دیا ہوا تھا. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر کبھی شیطان چھوت لگا کر تمہیں اور غلط راستے پر لے جائے، تم بجائے حسن اخلاق کے غصے میں آ کر، اور جیسے تمہیں کوئی تنگ کر رہا ہے تم بھی اس کو ترکی بترکی جواب دینے لگو، تم بھی اسے جو ہے اس کے جواب میں جو تمہارے ساتھ ظلم و ستم کر رہا ہے تم بھی اس کے ساتھ ظلم و ستم کرنے لگو، یا بحث مباحثے کی نوبت آ جائے. اگر کہیں شیطان چھوت لگا کر اور تمہیں بھلا دے دعوت کے اس مرحلے کی کیفیت کہ تمہیں یہاں پر حسن اخلاق سے کام لینا ہے، یہ اگر بھلا دے، فاستعذ باللہ، تو فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. اے اللہ اپنی پناہ میں لے، یہ شیطان کا حملہ ہو گیا مجھ پر، میری دعوت کو نقصان پہنچا رہا ہے، مجھے اس وقت غصہ دلا دیا، اس نے مجھے بحث مباحثے میں الجھا دیا، مجھے بدلہ لینے کی سوچ جو ہے میرے ذہن میں پیدا کر دی. فاستعذ باللہ، فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن اور سورج اور چاند. دیکھو رات اور دن کا الٹ پھیر، اور اتنا بڑا سورج اور یہ چاند، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، اس کو دیکھو اور اللہ کو پہچانو. نشانی کاہے کے لیے ہوتی ہے؟ کہ کسی شے کو دیکھ کر اور اس سے متعلق جو ہے کوئی شخص یاد آ جائے. کسی شخص نے، کسی دوست نے تمہارے جو ہے کسی وقت جو ہے کوئی تحفہ تمہیں دیا ہے، کوئی کتاب دی ہے، اب وہ تم الماری میں رکھ کر کہیں بھول گئے، 10 سال 20 سال گزر گئے، لیکن جب کبھی الماری کے اندر سے وہ تمہیں کتاب نظر آئے گی تمہیں اپنا وہ دوست فوراً یاد آئے گا. ایسے ہی یہ سورج چاند ستارے، یہ زمین و آسمان، یہ رات اور دن، اس سے تمہارا ذہن اللہ کی طرف منتقل ہونا چاہیے، اللہ کو پہچاننا چاہیے. تمہیں یہ غور و فکر کرو گے تو پھر ہوگا. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سجدہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو، یعنی اللہ کے سوا جو بھی ہیں ان کو سجدہ نہیں کرنا ہے، یہ معبود نہیں ہے، یہ اللہ نے بنائے ہیں. یہ گو ماتا ہے معاذ اللہ، یہ درخت ہے، یہ چرند پرند ہیں، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، دھرتی ماتا معاذ اللہ، یہ ہندوؤں کے تصورات، یہ سورج ہے، چاند ہے، ان سب کو پوجا گیا ہے، ستارے ان کو پوجا گیا ہے. کہا گیا نہیں ان میں سے کسی کو مت پوجو، بس جدو للہ، اور سجدہ کرو اللہ کو. کون سے اللہ کو؟ الذی خلقہن، وہ جس نے ان کو بنایا ہے، جو ان کا خالق اور مالک ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اس کی عبادت کرنے والے ہو. فإن استکبروا فالذین عند ربک یسبحون له باللیل والنہار وهم لا یسأمون، پھر اگر وہ غرور کریں تو جو لوگ اے نبی آپ کے پروردگار کے پاس ہیں، مراد ہیں فرشتے، تو وہ رات اور دن اس کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، اور وہ تھکتے بھی نہیں ہیں. انسان تھک جاتا ہے عبادت کر کر کے، عبادت کے حوالے سے تو فرشتوں کے برابر نہیں پہنچ سکتا انسان. وہ تو ہمہ وقت عبادت میں لگے ہوئے، نہ انہیں نیند آتی ہے، نہ انہیں جو ہے غنودگی آتی ہے، نہ وہ تھکتے ہیں، وہ ہمہ وقت عبادت میں لگے ہوئے ہیں. تو اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کیا ہے، اس طرح کی عبادت کے لیے فرشتے موجود ہیں اس کے پاس. وہ تو چاہتا ہے ہمہ جہت جو ہے شخصیت وجود میں آئے. ایک طرف یہ حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ صرف حلال جو ہے روزی کما رہی ہو، اور وہ بھی اپنی زندگی گزارنے کے لیے صرف، باقی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جو ہے کوشش اور جد و جہد کر رہی ہو.
ومن آیاتہ انک تری الارض خاشعہ، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین کو کہ وہ دبی پڑی ہے، یعنی خشک پڑی ہوئی ہے، روئندگی نہیں ہے، کھیتی نہیں ہے، بارش نہیں برسی۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر جب ہم نے اس پر پانی نازل کیا تو وہ تازہ ہو گئی، یعنی گیلی ہوئی، تازہ ہوئی اور پھر ابھری۔ وہ جو ہے بنجر پڑی ہوئی تھی زمین، بارش برسنے کے بعد وہی جو ہے وہاں کھیتی اگائی۔ ان الذی احیاها لمحی الموتى، وہ جس نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا ہے وہی مردوں کو زندہ کرے گا۔ یہ اللہ کی نشانی کتنی بڑی تمہارے سامنے، تم یہ مستقل نظارہ کرتے رہتے ہو، تو جو یہ بار بار فصلوں کو اگاتا رہتا ہے اس کے لیے دوبارہ انسانوں کو پیدا کر دینا ایسے ہی ہے جیسے کسی فصل کا اگا دینا۔ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیات کے اندر ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، کجی تلاش کرتے ہیں، لا یخفون علینا، وہ ہم سے کہیں مخفی نہیں ہے، چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہماری نظروں کے سامنے، جب چاہیں گے پکڑ لیں گے۔ افمن یلقی فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ، بھلا وہ جو آگ کے اندر ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا جو آئے گا قیامت کے دن بڑے امن کے ساتھ جنت میں داخلے کے لیے تیار؟ بتاؤ کون بہتر ہے؟ بھاگ کر تو ان میں سے کوئی بھی نہیں جا سکتا، نہ مومن نہ کافر، لیکن کافر آ رہا ہے جہنم میں ڈالے جانے کے لیے اور مومن آ رہا ہے قیامت والے دن بڑے امن کے ساتھ۔ اعملوا ما شئتم، جو تم چاہو اعمال کیے جاؤ، یہاں دنیا میں ہم نے تمہیں چوائس دی ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، چاہو ناشکری کی روش اختیار کرو، یہاں ہم نے چوائس دی ہے۔ انہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس ذکر کا، اس قرآن مجید کا، جبکہ یہ ان کے پاس آ گیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور یہ کتاب ہے جو بالادست ہے، اس زبردست ذات کی طرف سے ہے تو یہ خود بھی زبردست ہے۔ لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، نہ باطل اس پر اس کے آگے سے حملہ آور ہو سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے، یعنی آگے پیچھے کہیں سے بھی، اوپر نیچے کہیں سے بھی اس کتاب قرآن مجید پر باطل حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ یہ وہی اصل میں اس کا تذکرہ ہے، نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، ہم ہی اس ذکر قرآن مجید کے جو ہے نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے بھی، ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ابھی 1400 سال سے زائد ہو رہے ہیں اس کو قرآن مجید کو نازل ہوئے، لیکن آج تک اس کے جو ہے شوشہ بھر بھی فرق نہیں ہے، زیر زبر کے حوالے سے بھی کہیں فرق ہوتا ہے فوراً پکڑا جاتا ہے۔ کوششیں ہوئی ہیں لیکن یہ کہ اس کو چونکہ سینوں میں محفوظ ہے، اس لیے کیا کر سکتا ہے دشمن اس کے حوالے سے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے سامان بھی کیے، لیکن اصل محافظ اللہ خود بن کر بیٹھا ہوا۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ نازل کرتا ہے اس ذات کی طرف سے جو حکمت والی ہے، خوبیوں والی ہے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبل، اور اے نبی آپ سے نہیں کہتے مگر وہی جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا ہے، جو آپ سے پہلے رسول آتے رہے تو جن کی طرف وہ بھیجے گئے تھے ان کے رسول جو جواب دیتے تھے وہی جواب یہ دے رہے ہیں، ایک ہی بات ہے، ایک ہی انکار ہے، ایک ہی طرح کے اعتراضات ہیں۔ ان ربک لذو مغفرہ، بے شک آپ کا پروردگار مغفرت والا ہے، معافی دینے والا ہے، وذو عقاب علیم، اور وہ دردناک عذاب دینے والا بھی ہے۔ اگر تم توبہ کرو اللہ کی جناب میں، ہدایت کے راستے پر آ جاؤ تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے، اور اگر نہیں ڈھٹائی اختیار کرو گے، ضد پر اڑ جاؤ گے، کفر پر اڑ جاؤ گے تو وہ انتقام لینے والا ہے، دردناک عذاب دینے والا ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اور اگر ہم قرآن کو بناتے عجمی زبان میں، عربی کے سوا کسی اور زبان میں، لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، تو یہی لوگ کہتے کہ اس کتاب کی تفصیل کیوں نہیں بیان کی گئی، اس کی آیات کی تفصیل کیوں نہیں بیان کی گئی، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، جیسے آج ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے تو ہمیں اس کو ظاہر ہے کہ ترجمہ کرنا پڑ رہا ہے، سمجھنا پڑ رہا ہے، اتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے، مشقت کرنی پڑ رہی ہے۔ اسی طرح اس وقت کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے عجمی زبان میں ہے، ہم عربی لوگ ہیں تو ہمیں اب اس کی تفصیل بیان کرو، اس کو سمجھاؤ۔ لولا فصلت آیات، اس کی آیات کی تفصیل کیوں نہیں بیان کی گئی؟ اعجمی و عربی، کیا یہ اوپری عجمی زبان میں قرآن اور ہم عربی بولنے والے لوگ اس وقت اعتراض کرتے، اب نہیں بنتا اعتراض، حالانکہ یہ بدبخت اب اعتراض کر رہے ہیں، اب تو اعتراض بنتا نہیں ہے، لیکن اگر ہم ایسا بھی کر دیتے تب بھی یہ بدبخت اعتراض کرتے۔ قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، اے نبی کہہ دیجئے کہ یہ ہدایت ہے اہل ایمان کے لیے اور ان کی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، یعنی روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے اور جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں شفائیں رکھی، لیکن اسپیشلی یہاں مراد ہے روحانی اعتبار سے، اس روح کو بیدار کرنے کے لیے یہ بیماریوں کا علاج ہے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم اعمی، اور وہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور یہ قرآن ان کے حق میں اندھاپا ہے، ان کو اندھا بناتا ہے، اور یعنی جو اپنے کفر پر اڑے گا تو اور اس کے کانوں کے اندر جو ہے بوجھ آ جائے، جو پہلے ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت تھی جب اس نے رد کی، بار بار رد کرتا جا رہا ہے تو یہ بوجھ بڑھتا جائے گا، اور دیکھنے کی اب کون سی صلاحیت، ہدایت کو دیکھنے کی صلاحیت، وہ آہستہ آہستہ وہ روح کے اندر جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جائے گی۔
یہ کان سننے بند نہیں ہوں گے، یہ آنکھیں دیکھنی بند نہیں ہوں گی، ہاں وہ روح کی جو دیکھنا ہے اور سننا ہے اور سمجھنا ہے وہ ہے جو آہستہ آہستہ سلب ہوتا چلا جائے گا۔ اولئک ینادون من مکان بعید، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پکارا جا رہا ہے دور کی جگہ سے، یعنی بیٹھے ہوں گے وہی مجلس میں، لیکن ہدایت کی بات جو آخرت کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کا انکار کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، وہ اور ان کے مقابلے میں جو اہل ایمان ہیں، ان میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ اہل ایمان اس کو بڑے قریب سے محسوس کریں گے، بڑی سمجھ آ رہی ہوگی بات، لیکن جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، ان کو وہ آواز لگے گی جیسے کہیں دور سے کوئی پکار رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی بات کی، آواز تو آ رہی ہے لیکن کیا کہا جا رہا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی، یہی فرق ہوگا۔ حالانکہ بیٹھے ہوئے سامنے ہی ہوں گے، قریبی بیٹھے ہوں گے، لیکن افراد میں فرق ہوگا، ہم میں بھی بیٹھے ہوئے میں بھی فرق ہوگا۔ کسی کو یہ بات زیادہ سمجھ میں آ رہی ہوگی، کسی کو کچھ کم، کسی کو اس سے کچھ زیادہ، کسی کو اس سے بھی کم، یہ مختلف کیٹیگریز ہوں گی۔ ہم میں سے ہر ایک کی روحانی کیفیت جتنی اچھی ہوگی اتنا ہی زیادہ ہم اس کو زیادہ اچھا سمجھ سکیں گے۔ اللہ ہماری روح کو بیدار فرمائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پس پھر انہوں نے اس میں اختلاف کیا، یعنی کتاب آ گئی، تعلیم موجود تھی، اس کے بعد کتاب کے ہوتے ہوئے اختلاف پیدا ہوا۔ آج بھی قرآن موجود ہے لیکن اختلافات موجود اس لیے کہ کتاب کو ہم نے بند کر دیا۔ اس کتاب سے آج جو ہے فائدہ اٹھانے کی کون کوشش کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ فاختلف فیہ، تو ان میں اختلاف ہوا۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم، اور اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک بات طے شدہ نہ ہوتی تو ان کے مابین فیصلہ کر دیا جاتا ہے، ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت عمر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر امت کے لیے ایک مہلت عمر ہے، اور وہ مہلت عمر ابھی ان کی باقی ہے، ورنہ سزا کے مستحق تو یہ ہو چکے تھے۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور وہ اس دعوت کے حوالے سے، اس قرآن کے حوالے سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو کوئی کرے گا نیک عمل تو اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا، ومن اساء فعلیہا، جو کوئی برائی کرے گا تو وہ اس کا وبال اس پر پڑے گا، نیکی کا فائدہ ہوگا اور گناہ کا اس کو جو ہے سزا ملے گی۔ وما ربک بظلام للعبید، اور آپ کا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیکی کے راستے پر ہو اللہ اس کو سزا دے، معاذ اللہ، نہیں، آپ کا پروردگار ظلم کرنے والا نہیں ہے بندوں پر۔ الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے قیامت کی خبر کے بارے میں، قیامت کی خبر کا سوال، یعنی جب کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے قیامت کب واقع ہوگی، اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو جب بھی کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے تو سوال کے جواب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس کے سوال کو لوٹا دیا جاتا ہے اللہ کی طرف کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اور نہیں نکلتے کوئی میوے اپنے غلاف سے، وما تحمل من انثى، اور نہیں رہتا حمل کسی مادہ کو، ولا تضع بعلمه، اور نہ ہی وہ جنتی ہے مگر یہ کہ اس کے علم میں ہوتا ہے۔ وضع حمل ہونا، حمل کا ٹھہرنا، یا وضع حمل ہونا، یا کسی بھی میوے کا اس کے غلاف میں سے نکالا جانا، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کے علم میں نہ ہو۔ اب کتنا جو ہے باریکی والی بات ہے، کائنات میں ہر لمحے ہر آن یہ سب کچھ جو ہے پروسیس کتنے وسیع پیمانے پر ہو رہا ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، اور جس دن ان کو پکارے گا کہاں ہیں میرے شریک جن کو تم میرے مد مقابل ٹھہراتے تھے، قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، وہ کہیں گے ہم نے کہہ دیا ہے پہلے ہی کہ ہم میں کوئی اس کی گواہی نہیں دیتا، کوئی تسلیم نہیں کرتا اس بات کو کہ ہم کو تیرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، سب مکر جائیں گے، انکار کریں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، اور گم ہو گئے ان سے وہ جن کو پکارتے تھے پہلے۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَحِيصٍ، اور وہ سمجھ گئے، انہیں یقین حاصل ہو گیا کہ اب جان چھوٹنے والی نہیں ہے، مَا لَهُم مِّن مَحِيصٍ، کہ ان کے بچنے کا کوئی سامان نہیں۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخير، اور انسان اپنے لیے بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا، بھلائی مانگنے سے مراد دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کا ساز و سامان، دنیا کا مال و دولت مانگنے سے نہیں تھکتا، اور مل جائے خوب مل جائے۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور اگر اسے کوئی برائی پہنچ جائے، دنیا کا کوئی نقصان پہنچ جائے، اسی وقت وہ جو ہے مایوس ہو کر اور نا امید ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ دولت مل رہی ہے تو کامیابی سمجھ رہا ہے، اور دولت چھن گئی ہے، کوئی تنگی آ گئی، پریشانی آ گئی تو اسے ناکامی سمجھ رہا ہے، حالانکہ دنیا کی کامیابی نہیں، اور دنیا کی ناکامی نہیں، کامیابی وہ جو آخرت میں ہو۔ ذالک یوم التغابن، ہار جیت کے فیصلے کا دن وہ ہے، جو اس دن جیتا وہ جیتا، جو اس دن ہارا وہ ہارا، نہ دنیا کی جیت ہے نہ ہار ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اگر ہم اسے چکھائیں اپنے پاس سے اپنی رحمت کا مزہ اس کے بعد کہ اس کو تکلیف پہنچ چکی تھی، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو وہ کہتا ہے یہ میرے لائق ہے، میں اس قابل ہوں، میں ہوں اس قابل کہ مجھے یہ رحمتیں ملیں۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت واقع ہوگی۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں لوٹا بھی دیا گیا اپنے پروردگار کی طرف، اول تو قیامت ہوگی نہیں، اور اگر بالفعل قائم ہو گئی اور میں لوٹا دیا گیا اپنے پروردگار کی طرف،
ان لی عندہ للحسنی، تو بے شک میرے لیے اس کے پاس اس سے بہتر ہوگا، للحسنی بہت زیادہ بہتر ہوگا، جتنا اس نے مال و دولت مجھے یہاں دیا ہے، عیش دی ہے، کم از کم ایسی تو ہوگی، اس سے زیادہ ہوگی، ورنہ کم از کم اتنی تو ہوگی جتنی یہاں وہ دے رہا ہے۔ آخر دنیا میں مجھے اس نے دیا ہے تو میں اس کا چہیتا ہوں، تو پیارا ہوں تو دیا ہے نا، تو وہاں بھی دے گا، معاذ اللہ۔ یہ ہے سوچ، اس زندگی کو آزمائش نہیں سمجھ رہا۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، بس ہم کافروں کو بتلا دیں گے جو اعمال انہوں نے کیے ہوں گے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم چکھائیں گے انہیں گاڑے عذاب کا مزہ، سخت عذاب کا مزہ۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، اور جب ہم انسان پر نعمتیں بھیجیں، اسے نعمتوں سے نوازیں تو وہ اعراض کرتا ہے، کنی کتراتا ہے، ہماری دعوت کی طرف سے رخ موڑ لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اپنی کروٹ موڑ لیتا ہے، تو اعراض کرتا ہے اور کروٹ موڑ لیتا ہے، رخ پھیر لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمارے سامنے پھر لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے، پھر مسجد میں ڈیرا جما لیتا ہے، پھر اللہ کے سامنے جو ہے اللہ معاف کر دے، اللہ حالات بہتر کر دے، اس لیے کہ دنیا کے اندر جو تکلیف آ رہی ہے اسے ناکامی سمجھ رہا ہے، اور اب اللہ کے سامنے گڑگڑا رہا ہے کہ اللہ مجھے خوشحالی دے، میرے لیے حالات اچھے کر دے، پھر لمبی چوڑی دعائیں کرے گا، اور جب خوشحالی کے حالات آ جائیں پھر اللہ کو بھول کر دنیا کے اندر گم ہو جائے گا، معاذ اللہ۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ ثم کفرتم بہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ذرا تم دیکھو تو، اگر یہ دعوت ہے، یہ قرآن کی دعوت ہے اللہ کے پاس سے، اور تم نے اس کا کفر کر دیا ہے، من اضل ممن ہوا، تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا، ہوا فی شقاق بعید، جو مخالفت میں بہت دور چلا گیا ہے، جو اس قرآن کی دعوت کی مخالفت میں بہت دور چلا گیا، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں اس دنیا میں بھی، وفی انفسہم، اور ان کی اپنی جانوں میں بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ یہ حق ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ کی نشانیاں، خود انسان کی جانوں کے اندر اللہ کی نشانیاں۔ اب ہمارا سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم جہاں ترقی کر کے پہنچ گیا ہے، مورس بقائے ایک بہت بڑے سرجن، انہوں نے آسمانی کتابوں کا جب مطالعہ کیا، باقی سب کتابوں کو پہلے چیپٹر پر بند کرتے چلے گئے وہ، لیکن جب قرآن مجید کا مطالعہ انہوں نے شروع کیا تو پورے قرآن مجید سے گزر گئے، اس وقت تک کی پروف سائنس کے اعتبار سے کوئی بات انہیں اس قرآن کے ساتھ مخالفت میں نہیں ملی، اور وہ ایمان لے آئے، آج اب وہ مسلمان ہیں اور کام کر رہے ہیں، اور بے شمار نشانیاں ہیں جو قرآن مجید جس چیز کو بیان کر رہا ہے وہ سائنس نے ثابت کر دی ہے کہ یہ بالکل درست ہے۔ اسی طرح انسان کی اپنی جانوں کے اندر یہ جو ہے، انسان کو کیا معلوم تھا کہ یہ جو ہے چھوٹے چھوٹے جو ہے یہ موجود ہیں جو مائکروسکوپ کے ذریعے سے نظر آتے ہیں، یونیسیلولرز، جو انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتے، اور پھر انسان کی تخلیق، اور اس سے پہلے ہم پڑھ آئے ہیں کہ جو ماں کے پیٹ میں جو ہے رحم مادر کے اندر بچے کی تخلیق ہو رہی ہے 3 اندھیروں میں، تو وہ بھی آج ثابت ہو گیا ہے کہ وہ 3 اندھیرے کون کون سے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس کائنات کا علم اور انسانی اپنی جو ہے بایولوجیکل سائنس کے اعتبار سے علم، یہ ہے جو کہ قرآن مجید کے ساتھ جوڑتا ہے، جو انسان کی تخلیق کے مراحل قرآن مجید بیان کرتا ہے، وہ بھی ہمارے سامنے جو ہے واضح ہو گئے، سارے کے سارے کھل کر آ گئے ہیں یہ حقائق۔ اسی لیے جو ہے فزکس کیمسٹری بایولوجی پڑھنے والے لوگ، اس لیے کہ وہ فزکس کیمسٹری کیا ہے، اس کائنات کا علم ہے، بایولوجی کیا ہے، یہ انسان کی ساخت کے اعتبار سے معاملات، اس کی تخلیق کے اعتبار سے معاملات، یہ پڑھنے والے جو ہے وہ اسلام سے دور نہیں جاتے، قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، قریب آ جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جو سوشل سائنسز والے ہیں وہ ہیں جو دور چلے جاتے ہیں۔ اور اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے انسان قرآن مجید کی حقانیت کے قریب تر پہنچ رہا ہے، اور یہ اور آگے جا کر اور زیادہ واضح ہو جائے گا۔ اس لیے یورپ کے اندر جو ہے مغرب میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کا سبب یہی ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں دنیا میں، وفی انفسہم، اور خود ان کی اپنی جانوں میں، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گی بات کہ یہ دعوت حق ہے، یہ قرآن مجید کا پیغام سچا ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا آپ کا پروردگار کافی نہیں ہے اس اعتبار سے کہ وہ ہر شے پر گواہ ہے؟ اس قرآن مجید پر بھی گواہ وہی ہے، کوئی مانے نہ مانے لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کا کلام ہے، تو کوئی اور تسلیم کرے نہ کرے۔ اور پھر اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو گواہی دے رہے ہیں، اور اللہ گواہ ہے، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ میری طرف سے کلام ہے، اس کو قبول کرو، اس کو دعوت کو قبول کرو، اس کو سمجھو، پھر اس پر عمل کرو، اسے بنی نوع انسان تک پہنچاؤ۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے، انہیں اپنے پروردگار سے ملاقات کا یقین نہیں ہے، اس دعوت کے بارے میں شک نہیں ہے، اصل یہ کہ اللہ سے ملاقات جو ہے وہ شک میں ہے، انہیں اس کے بارے میں شک ہے۔ الا انہ بکل شیء محیط، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک وہ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کے احاطے سے باہر ہو، جس کا علم اور جس کی قدرت جو ہے وہ اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت اس کے اوپر چھائی ہوئی نہ ہو، کوئی شے ایسی نہیں ہے۔
اللہ ہر شے پر چھایا ہوا ہے، اس کا علم بھی، اس کی قدرت بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی ایمان سے نوازے اور جو بھی تقاضے ایمانی حوالے سے ہم پر عائد ہوتے ہیں انہیں ادا کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔